على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بھائی مجمع سے گزارش ہے کہ وہ بیٹھ جائے، جس کو جہاں جگہ مل جائے وہاں عافیت کے ساتھ بیٹھ جائے. دوست عزیز بزرگوں، اللہ رب العزت نے جس کو بھی زندگی عطا کی ہے وہی اللہ ایک دن ہم کو موت دے دے گی. اس وجہ سے کسی کے بھی انتقال کی ہم لوگ خبر سن لیتے ہیں تو شریعت کا پہلا حکم یہی ہے کہ آپ کہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو خبر دی اس بیماری میں دنیا سے چلا جاؤں گا، تو فاطمہ رضی اللہ عنہا رونے لگی. تو وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ بیٹا اس وقت اب یہ کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم سب کو لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے. اور دوست عزیز بزرگوں، قرآن میں اللہ نے دوسری جگہ فرمایا انک میت و انہم میتون. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی دنیا سے جانا ہے اور آپ کے بعد جو بھی دنیا میں آئے گا اس کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ جو بھی یہ کہے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا میں اس کی گردن ماروں گا. اور آگے یہ جملہ فرمایا کہ جس طرح موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی طور پر اللہ کو ملنے گئے تھے اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کو ملنے گئے تھے. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کھڑے رہ کر پہلے یہی آیت پڑھی انک میت و انہم میتون. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی دنیا سے جانا ہے اور آپ کے بعد جو بھی اس دنیا میں آئے گا اس کو دنیا چھوڑ کر جانا ہے. یہ دوسری قرآن کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. جیسے صدیق اکبر نے اعلان کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کا اور یہ دونوں آیتیں پڑھی، اسی وقت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نیچے بیٹھ گئے. فرمایا مجھے ایسا لگا کہ یہ آیتیں آج ہی اتری گی. یعنی پہلا سبق یہ دیا کہ انتقال کی خبر پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہے، اور دوسرا سبق یہ دیا کتنی بھی بڑی ہستی ہو اللہ کے علاوہ فرمایا مخلوق میں ہمارے اس کو دنیا چھوڑ کر جانا ہے. جبریل امین آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں جب بھی میں اللہ کے رسول کا نام لو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جا رہے تھے
पहली सीढ़ी पर आमीन कहा, दूसरी सीढ़ी पर भी आमीन कहा, तीसरी सीढ़ी पर भी आमीन कहा। साहबा ने हैरत से पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज एक नई बात थी, आप तीनों मर्तबा आमीन कह रहे थे। फरमाया जिब्रील ने 3 बद्दुआएं दी, उसमें से एक चीज वो थी कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसके सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले लेकिन आप पर वो दरूद न पड़े। और शाह साहब ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा है कि जितनी मर्तबा आप अल्लाह के रसूल पर दरूद पढ़ेंगे इतना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूहानी ताल्लुक पैदा हो जाएगा कि फरिश्ता बार बार पहुंचाता है कि फला इब्ने फला ने आपको दरूद भेजा है, फला इब्ने फला ने आपको सलाम भेजा है। तो बार बार के पहुंचने से एक रूहानी ताल्लुक पैदा हो जाता है। तो जिब्रील अमीन ने अर्ज कर दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिससे भी चाहे मोहब्बत कर लें, एक दिन उससे जुदा होना है। चाहे आपकी मौत से जुदा होना है, चाहे उसकी मौत से जुदा होना है, लेकिन जुदाएगी यकीनी चीज है। और दोस्तों, अजीज बुजुर्गों, जुदा होने के बाद कितनी चीजें हमारे साथ रहती है। तुम्हारा मेरा तजुर्बा देख लिए, माल है तो घर पर रह जाता है, और अगर रिश्तेदार हैं तो कब्र तक आ जाते हैं, लेकिन आगे किसी का रिश्ता नहीं है। हर एक अपने हाथ झाड़ देता है और कहता है कि अब तू जाने और तेरे आमाल जाने। रिवायत में आता है, इंतकाल के वक्त घर वाले पूछते हैं कि इसने क्या छोड़ा। फरिश्ते आपस में सवाल करते हैं, ये क्या लेकर आया है। हम लोग सवाल करते, क्या छोड़ा? औलादे छोड़ी, माल छोड़ा। फरिश्ते आपस में पूछते हैं, ये क्या लेकर आया है। लेकिन साथ में जाने वाली चीज क्या होती है? ईमान व अमाल होते हैं, इसके अलावा कोई चीज साथ में नहीं होती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जब मुर्दे को कब्र में रखा जाता है, उसके आमाल उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। जमात की नमाज है तो उसके पाँव के पास खड़ी है। हर एक आमाल उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं कि जिंदगी में आमाल किया करता था। मुझे मुख्तसरन चंद बातें अर्ज करना है। अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है, मुख्तसर जिंदगी दी है। अल्लाह ने इसलिए दी है कि अल्लाह देख ले कौन अपनी जिंदगी संवार कर आता है। जैसे हम लोग कब्र में रखे जाएंगे, मुनकर नकीर अंदर दाखिल हो जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाल इतना बड़ा कि उनके बाल में उनका खुद पाँव अटकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आंखों में इतनी चमक जैसे उचकने वाली बिजली होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आवाज ऐसी जैसे गरजने वाले बादल होते हैं और आवाज के साथ आग की लिपटी इनके मुंह से निकलती रहती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाथ में लोहे का गुल्ल होता है, सारे मीना वाले उसको उठाना चाहे तो उठा नहीं सकते, लेकिन उस वक्त अल्लाह के रसूल के हाथ में लकड़ी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे हिलाना जैसे आसान है वैसे उनको वो गुल्ल हिलाना आसान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगला जुमला फरमाया, जब मुर्दे के ऊपर रखते हैं तो मुर्दा राख हो जाता है। मुझे अर्ज करना यह है, अंदर आते ही इतना ही कहते हैं, बैठ जा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हर एक को कब्र का वास्ता है और कब्र 3 चीजों से भरी हुई है। फरमाया, तन्हाई की जगह है, तंग जगह है, अंधेरे की जगह है और कीड़े मकोड़ों की जगह है। हर एक की कब्र के साथ यही मामला होने वाला है, इल्ला ये कि अल्लाह जिसकी कब्र को मुंतहा नजर तक कुशादा कर ले, ये तो अल्लाह ही का मामला है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनकर नकीर अंदर आते ही पहला सवाल करते हैं, बैठ जा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दा एकदम बैठ जाता है और उसका कफन उतरना शुरू हो जाता है और उसको पहला सवाल होता है, ये आने वाले बता तेरा रब कौन है। शेख यूसुफ रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया, पहला सवाल इल्म तौहीद का है। दूसरा सवाल होता है, ये आने वाले बता तेरे नबी कौन है।
حضرت نے کہا دوسرا سوال علم رسالت کا ہوتا ہے، تیسرا سوال یہ آنے والے بتا تیرا دین کیا ہے، کا تیسرا سوال جو ہے فرمایا اللہ اکبر علم شریعت کا ہے۔ یہ تین سوالات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جواب دیا آسمان سے ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے کہ اس نے سچ کہا ہے، اس کے قبر کو کشادہ کر دو، فرمایا اس کی قبر کے اندر جنت کا بستر بچھا دو، فرمایا اس کی قبر کے اندر فرمایا جنت کی کھڑکیاں کھول دو تاکہ وہاں سے اس کو ہوائیں اور خوشبوئیں آتی رہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے جواب نہ دیا تو ہر ایک کے بارے میں یہی کہے گا ہائے ہائے لا ادری، میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے، میں نہیں جانتا میرے نبی کون ہے، میں نہیں جانتا میرا دین کیا ہے۔ آسمان سے ایک ندا دینے والا ندا دے گا کہ اس نے جھوٹ کہا ہے، فرمایا اس کی قبر کو تنگ کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر اس کو ملاتی ہے تو اللہ کے رسول نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر دکھائی کہ اس طرح اس کی قبر اس کو ملاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا ہے، اس نے جھوٹ کہا ہے، اس کی قبر میں آگ لگا دو۔ اللہ ہم سبوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کی جو آگ ہے جہنم کی آگ کے مقابلے میں، آخرت کی آگ کے مقابلے میں 70 درجہ ہلکی ہے، وہ آگ 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ اس وجہ سے روایت میں آتا ہے اس کی ایک چنگاری مشرق میں رکھی جائے، کسی آدمی کو مغرب میں کھڑا کیا جائے تو اس کی تپش سے وہ آدمی وہاں جل جائے گا۔ اللہ ہم سبوں کی حفاظت فرمائے۔ پھر آواز ہوتی ہے کہ جہنم کا ڈور کھول دیا جائے، جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے، وہاں سے اس کو گرم ہوائیں آتی رہتی ہے۔ اللہ ہم سبوں کی حفاظت فرمائے۔ اندر جو فرشتہ آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان سے بولنا نہیں جانتا، کانوں سے سننا نہیں جانتا، اس کو مارے تو یہ چیخے تو اس کو آواز ہی نہیں آئے، یہ رحم کو پکارے تب اس کو آواز ہی نہیں آئے۔ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت کا نکارہ بچ جائے۔ دوست عزیز و بزرگوں، اللہ نے زندگی بڑی مختصر دی ہے اور بڑی مختصر زندگی دی ہے، اور 3 قبر کے سوالات بھی بڑے آسان ہیں، لیکن شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ سوال جواب انسان معلومات کی بنیاد پر نہیں دے گا کہ انسان کے ذہن میں ہوگا کہ مجھے معلوم ہے میں جواب دوں گا۔ حضرت کا معلومات کی بنیاد پر زبان نہیں چلے گی، حضرت نے فرمایا معمولات کی بنیاد پر زبان چلے گی۔ سب سے پہلے اللہ کے ذات علی کو ہمیں معمول میں لانا پڑے گا، اور ایک گزارش آپ سے یہ ہے کہ پہلا معمول یہ ہے کہ ہمارے اللہ کی ذات اکیلی ہے اور ان کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی ذات بے نیاز ہے۔ مشرکین مکہ نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کا نسب نامہ ہوتا ہے، ہمارے اللہ کا نسب نامہ کیا ہے؟ اللہ نے سورہ اخلاص اتاری کہ کہہ دو اللہ کی ذات اکیلی ہے، اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوئے نہ ان سے کوئی پیدا ہوا ہے، اور اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ چھوٹا سا ایک سوال قیامت کے میدان میں سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوگا انت قلت للناس اتخذونی، کہ تو نے تیرے پانے کہا تھا کہ اللہ کے ساتھ تمہاری کو شریک کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ سوال کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام پر اتنا خوف طاری ہو جائے گا ان کے ایک ایک بال سے خود نکلنا شروع ہو جائے گا۔ قال سبحانک، قال سبحانک، اللہ تیری ذات تو شرکت سے بے نیاز ہے، میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میرے کو تمہارے ساتھ شریک کر لیں؟ دوست عزیز و بزرگوں، ہم لوگ دنیا سے جائیں ایک عقیدہ لے کر جائیں کہ اللہ کی ذات اکیلی ہے اور ہمارے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں کو 2 باتوں کی نصیحت فرمائی اور 2 باتوں سے منع فرمایا۔ پہلی نصیحت یہ تھی بیٹا لا الہ الا اللہ کہتے رہنا، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور دوسری نصیحت یہ تھی
سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہتے رہنا، اس کے ذریعے سے اللہ مخلوق کو روزی دیتے ہیں۔ فرمایا ساری مخلوق کی عبادت ہے، اور دو باتوں سے منع فرمایا، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور دوسری نصیحت یہ تھی کہ بیٹا تکبر نہ کرنا، یعنی دوسروں کو ہلکا نہ سمجھنا اور بے وقوف نہ سمجھنا۔ ہم آپ کے سامنے بھی عرض کر رہے ہیں، یاد رکھنا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، سوال کیا، اے اہل عراق بتاؤ قرآن کی سب سے زیادہ امید کی آیت کون سی ہے؟ اہل عراق نے کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ جیسی آیت پڑھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم اہل مدینہ کے نزدیک سب سے زیادہ امید کی آیت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ہے کہ اللہ فرما رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اتنا دیں گے قیامت کے میدان میں کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا جب تک ایک ایک امتی کا جہنم سے بچ کر جنت کا فیصلہ نہ ہو جائے تب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہوں گے۔ لیکن ابو ہریرہ راضی ہے، فرمایا یہ شفاعت نصیب کس کو ہوگی؟ اللہ کے رسول نے پہلا اصول بیان کیا، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ، میری شفاعت ان لوگوں کو نصیب ہوگی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوں گے، تو ان کو ہی اللہ کے رسول کی شفاعت نصیب ہوگی۔ ورنہ قرآن کا ضابطہ دوسرا ہے، ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى۔ یہ حکم نازل ہوا ہے سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ فرمایا ان کے والد اچھی حالت میں دنیا سے نہ گئے، لیکن اللہ نے منع فرمایا کہ میرے سے سفارش نہ کرنا، اللہ کے واسطے میرے سے سفارش نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے سامنے بیٹھے، بار بار کہہ رہے کہ چچا ایک مرتبہ میرے کان میں اب لا الہ الا اللہ کہو، قیامت کے دن میں اللہ سے جھگڑ لوں گا اور جہنم کی آگ سے آپ کو بچا لوں گا، ایک مرتبہ میرے کان میں کہو۔ لیکن آخری کلمات ان کے زبان پر یہ تھے کہ میں نبی عبد المطلب یعنی عبد المطلب کی دین پر مر رہا ہوں۔ عجیب بات میں نے پڑھی، اللہ کے رسول ناراض اٹھے، سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ ملے، فرمایا جاؤ آپ کے ابا کو دفن کر کے آؤ۔ یہ بہت حصے بڑے اعلیٰ ہے، لیکن اللہ کی ضابطہ یہ ہے کہ تمہارے میرے پاس ایمان ہونا چاہیے، یعنی ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ نیت کریں انشاءاللہ زندگی اسی پر رہے گی اور موت بھی اسی پر ہوگی انشاءاللہ۔ حضرت نے کہا ہر زمانے میں باطل ایمان پر حملہ آور ہوگا دو راستے سے۔ ہر زمانے میں باطل ایمان پر حملہ آور ہوگا دو راستے سے۔ پہلا راستہ ہوگا لالچ کا، دوسرا راستہ ہوگا خوف کا۔ نہ لالچ کی وجہ سے ایمان چھوڑیں گے، نہ خوف کے ماحول کی وجہ سے ایمان چھوڑیں گے۔ اس لیے کہ اگر ایمان ہاتھ سے چلا گیا تو یاد رکھنا آخرت کی ساری نعمتیں ہمارے ہاتھ سے چلی جائیں گی، آخرت کی ساری نعمتیں ہمارے ہاتھ سے چلی جائیں گی۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ روم کے اندر قید ہو گئے، شاہ روم نے چھوٹا سا تقاضا کیا، آپ کا ایمان مجھے دے دو، میں آدھی سلطنت آپ کو دیتا ہوں۔ یاد رکھنا زمانہ آنے والا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایمان اتنے جلدی نکل جائے گا جس طرح کپڑا اتارا جاتا ہے اور پہنا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح چولہے کے اوپر ہانڈی ابلتی ہے اور فوراً نیچے گرتی ہے، اتنے جلدی ایمان قلوب سے نکل جائے گا، وہ زمانہ ہمارے اوپر آنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کرے گا ایمان کی حالت میں، شام کرے گا کفر کی طرف چلا جائے گا۔ یہ زمانہ آنے والا ہے، اس کے دو ہی راستے ہیں جو ہمارے سامنے آئیں گے۔ یہ سارا مجموعہ ہے، اس بات پر غور کرنا کہ آدھی سلطنت پیش کی، آپ اپنا دین مجھے دے دو۔ میں نے سورہ صحابہ میں پڑھا، یہ سنتے ہی وہ رو پڑے۔ حیات الصحابہ میں الگ کلمات ہے، سورہ صحابہ میں الگ کلمات ہے، یہ سنتے ہی رو پڑے۔ بادشاہ نے کہا روتا کیوں ہے؟ فرمایا یہ جملہ سننے سے پہلے 1000 مرتبہ مجھے موت آتی تو اچھا ہوتا۔
یعنی اتنی ایمان کی اہمیت، ایک کلمہ بھی ایمان کے خلاف وہ سننا نہیں چاہتے تھے. اور کہا بادشاہ تو آدھی سلطنت کی بات کر رہا ہے، تو مجھے پوری سلطنت دے. اگلا جملہ کہا تیری نہیں، مجھے پوری عرب کی سلطنت دے. اور تو یہ کہے پلک جھپکنے کے برابر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین سے باہر جاؤں پھر اندر آ جاؤں، تب بھی مجھے منظور نہیں ہے. اتنی استقامت تھی. شیخ سے میں نے بات سنی، آپ کو سنا دیتا ہوں. حضرت نے کہا ایمان پر استقامت کس کو نصیب ہوگی؟ پہلا جملہ، ایمان پر استقامت اس کو نصیب ہوگی جو اپنا ایمان کا داعی ہوگا. اور حضرت نے اگلا جملہ کہا جب آپ ایمان کے داعی ہوں گے تو جتنا آپ کو دین سے دور بھگانے کی کوشش ہوگی اتنا ہی آپ اپنے دین سے قریب ہو جاؤ گے. اور دوسری مثال بھی دی، عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ، ان کو دین سے دور بھگانے کی کوشش کی گئی، اتنا ہی اپنے دین سے اور قریب ہو گئے. بادشاہ نے دیکھا کہ یہ حربہ کام نہیں آ رہا ہے تو اس نے دوسرا حربہ استعمال کیا کہ ان کو درخت سے باندھ دو، ان کے اطراف میں ماہر تیر اندازوں سے تیر چلاؤ، اس کے اطراف میں خوف کا ماحول قائم کرو تاکہ خوف کی وجہ سے اپنا دین چھوڑ دے. لیکن انہوں نے نہیں چھوڑا. تو بادشاہ نے کہا اگلا کام کر لو، ان کی ساتھیوں کو ان کے سامنے کھولتے پانی میں ڈال دو. ان کی آنکھیں دیکھ رہی تھی، ایک ساتھی چلا گیا، دوسرا ساتھی چلا گیا، تیسرا ساتھی چلا گیا. اب ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے. تو بادشاہ کو خبر دی گئی، فرمایا یہ رو رہے ہیں. عبداللہ بن حذیفہ کو بلایا، اب کیا بات ہے، آپ روتی کیوں ہے؟ میں نے تو پہلے سے آپ کو آفر دیا تھا. تو بادشاہ نے عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں کہ میں ابھی اندر چلا جاؤں گا اور میری جان چلی جائے گی، بلکہ اسی وجہ سے رو رہا ہوں کہ میں اپنی جان کو حقیر سمجھ رہا ہوں، اندر جاتی ختم ہو جائے گی. کاش کہ میرے جسم میں جتنے جفال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی اور ایک ایک جان میں اللہ کے لیے قربان کر دیتا. آگے سناؤ، آگے کا اصول اس سے بڑا اعلیٰ ہے. مراکز نے حضرت نے سنایا جب مسلمان اپنے دین کے داعی ہوئے تو فرمایا اسلام کی حدود سے نکلنے کی راہیں اللہ بند کر دیں گے. یہ سبق ہے ہمارا، ہم خود داعی رہے اور اپنے دین کے لوگوں کو دعوت دیں. فرمایا دین سے نکلنے کی راہیں اللہ بند کر دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا، اکرامہ بن ابی جہل بعد میں رضی اللہ عنہ بنے، یہ مکہ چھوڑ کر چلے گئے اور تہامہ کے سمندر میں کشتی میں بیٹھ کر جانا شروع ہو گئے. ام حکیم رضی اللہ عنہ ان کی بیوی ان کو تلاش کرتے ہوئے تہامہ کے سمندر کے پاس آئی. یہ کشتی میں بیٹھے ہوئے اور یہ دور سے دوپٹہ ہلا رہی ہے. اتنے میں طوفان اٹھا، اتنا بڑا طوفان کہ کشتی چلانے والے سے پہلا سوال کیا اکرامہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ نے کہ اس طوفان سے بچنے کا کیا راستہ ہے؟ تو کشتی چلانے والے نے کہا چھوٹا سا راستہ ہے. تو میں کیا چھوٹا سا راستہ ہے وہ کیا؟ فرمایا اخلاص کا کلمہ لا الہ الا اللہ کہو. حضرت نے کہا غیروں کو اسلام سے نکلنے کی راہیں اللہ نے بند کر دی تھی. جب دعوت کا ماحول اللہ نے قائم کیا تھا، جب ہم اپنے علاقوں میں دعوت کا ماحول قائم کریں گے اسلامی حدود سے نکلنے کی راہیں اللہ خود بخود بند کریں گے. تو پہلی بات میں نے عرض کر دی، ایک تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا نہ کرنا، اور دوسرا کام ہم نے عرض کیا چاہے راستہ لالچ کا ہو چاہے راستہ خوف کا ہو، ہم اپنے دین پر استقامت کے ساتھ باقی رہیں گے. اور استقامت کا سب سے بڑا ذریعہ فرمایا دعوت اللہ ہے. اور یاد رکھنا جتنی استقامت کے ساتھ آپ رہو گے اللہ دنیا میں بھی عزت دیں گے اور اللہ آخرت میں بھی عزت دیں گے. میں سوچ رہا تھا استقامت پر دنیا میں کیا عزت ہے. ایک عرب جماعت آئی تھی، اسے میں ترجمہ کر رہا تھا. اس نے بیان کیا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے تلوے بڑے کالے تلوے تھے، اس وجہ حبشی تھے. ہوٹ کیسے جو علماء سے پوچھئے، بال کیسے جو علماء سے پوچھئے. اللہ اکبر. لیکن عزت کتنی کہ پوری زندگی مسجد نبوی سے لگ کر چھت کی بنی وچار کی، اس پر کھڑے رہ کر انہوں نے اذان دی پوری زندگی. آگے سنیے، جب
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال جاؤ کعبہ کی چھت پر کھڑے رہ کر اذان دے دو. اگر بلال چلے گئے کعبہ کی چھت پر کھڑے رہ کر اذان دینا شروع کی. جبل عمر پر صفوان بن امیہ بیٹھے, سہیل بن عمرو بیٹھے اور اللہ اکبر ابو سفیان تینوں کہہ رہے دیکھو یہ بلال کو, دیکھو یہ بلال کو جس کو مکہ کی گلیوں میں ہم نے گھسیٹا تھا, آج ہماری کعبہ کی چھت پر کھڑے رہ کر اذان دے رہا ہے. کتنی ذلتی کا دن ہمارے واسطے آیا. تیسری بات یاد رکھنا, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قبلہ اول فتح ہو گیا, سب انتظار میں ہیں کس سے جشن منایا جائے گا. فرمائے بلایا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو. روایت بڑی پیاری ہے, ایسا سر جھکائے کھڑے تھے حضرت بلال. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بلال کو دیکھ رہے اور کہہ رہے بلال میں جانتا ہوں تو سر جھکائے کیوں کھڑا ہے. آج تجھے اللہ کے رسول یاد آ رہے جس کی دین کی برکت سے آج عالم میں اسلام پھیل چکا ہے, آج قبلہ اول ہمارے پاس ہے. یہی بات ہے نا. حضرت بلال نے اسے سر ہلایا, فرمایا اچھا کھڑے رہ کر اذان دے. مسجد اقصی کی چھت پر اللہ اکبر کھڑے رہ کر حضرت بلال نے اذان دے دی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ, ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ, ان تینوں روتے روتے ان کی داڑھی آنسوں سے بڑھ گئی تھی. یہ دنیا کی تینوں بہترین مساجد ہیں, ان سے بہتر کوئی دنیا میں مساجد نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کجاوا کسنا ہے یہ تین مساجد کے لیے کجاوا کسنا, ان تینوں کی چھت پر اللہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو موقع دیا کھڑے لے کر اذان دینے کا. آگے سنیں آخرت کی عزت کیا ہے. مشکات کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا سر پھونکا جائے گا, اللہ میری آنکھ کھولیں گے, میری داہنی جانب سے ابو بکر کو اٹھائیں گے, میری بائیں جانب سے سیدنا عمر کو اٹھائیں گے اور میری قدموں سے اللہ سے بلال کو اٹھائیں گے. اور بلال جس طرح دنیا میں اذان دیتا تھا حشر کے میدان میں بھی اذان دیتے دیتے چلے گا. علماء نے فرمایا وجہ کیا تھی. وجہ چھوٹی سی تھی, مکہ کی ترتیبیں, مکہ کے حالات, ان کو گھسیٹا جاتا تھا اور ایک ہی تقاضا تھا لفظ اللہ کہنا چھوڑ دو. کبھی حضرت بلال کہتے تھے نہیں احد احد, اللہ کی ذات اکیلی ہے, اللہ کی ذات اکیلی ہے. اس کا انعام دنیا میں یہ ہے اور اس کا انعام آخرت میں یہ ہے. ہم اپنے اولادوں کو, اپنے گھر والوں کو اہتمام سے توحید کا سبق پڑھائیں تاکہ اللہ نے جو کلمہ دیا ہے, جو اللہ سے نسبت رکھی ہے, اسی کے ساتھ ہماری زندگی ہو اور اسی پر ہماری موت ہو. کریں انشاءاللہ. دوسری گزارش دوست عزیز بزرگوں, کوئی بھی مرحلہ آئے اس مرحلے میں ہم یہی کہیں کہ اللہ نے اس کو کیا ہے. مثال بڑی پیاری ہے. امام بخاری علیہ الرحمہ نے لکھا حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے عمیر جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آتے تھے ان سے مذاقاً سے کلمات کہتے تھے یا عمیر ما فعل النغیر, یعنی ان کے بعد چھوٹا سا پرندہ تھا, اس کی وجہ سے اللہ کے رسول ان سے کلمات کہتے تھے. اللہ اکبر. عجیب بات, یہ بیمار ہو گئے. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ گھر سے باہر نکل رہے, ان نے سلیم کی طرف اشارہ کیا اپنے بچے کا خیال رکھنا. فرمایا ٹھیک ہے. اتنے میں شوہر باہر گئے اور بچی کی روح چلی گئی. کوئی واویلا نہیں, کوئی شور نہیں. ان کو پتا ہے کہ دیا اللہ نے ہے اور اٹھایا بھی اللہ نے ہے. بچے کو باندھا, گھر کی گولی میں رکھ دیا. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ شام کے وقت فرمایا روزہ تھا, شوہر کو فارغ کرایا اور فارغ کرانے کے بعد خوبصورت سوال کیا کہ پڑوس سے برتن ہمارے گھر میں آیا ہے, اس کو اپنے پاس رکھنا چاہیے کہ واپس کرنا چاہیے. فرمایا نہیں, امانت کا حق ہے کہ اس کو واپس کرے. فرمایا ہاں, اللہ نے اولاد امانت کی شکل میں دی تھی, اللہ نے اولاد واپس لے لی ہے, جاؤ اپنے اولاد کو دفن کر کے آؤ. یعنی زندگی میں اتنا بڑا حادثہ لیکن کتنی خوبصورت مثال, جیسے برتن گھر میں آیا واپس کر دیا, اس طرح اللہ نے اولاد دی اور اللہ نے اولاد کو کیا کر دیا بولو, واپس کر دیا. ایسا بھی نہیں کہ ایسا ہوا کہ ایسا ہوا, کچھ نہیں. یہ توحید خالص ہے کہ ہم خالص کہیں کہ اللہ نے کیا ہے. ابھی وہ ہے تو صحابہ بنا تھا. اللہ اکبر. ابو درداء رضی اللہ عنہ کو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اپنا پیغامی بنایا.
کہ بنی لیس ہے نا, ان کے گھر میں جاؤ اور میرا نکاح کا پیغام دے دو. ابو درداء رضی اللہ عنہ اندر آ گئے اور اندر آنے کے بعد کہا, باہر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں, اتنے فضائل کے مالک ہے, اللہ کے رسول ان کے بارے میں یہ کلمات کہے ہیں, آپ کی لڑکی کو نکاح کا پیغام دے رہے, کیا اس کو قبول کرے؟ گھر والوں نے مشورہ کیا, ہم قبول تو کرتے ہیں لیکن ان کے لیے نہیں, آپ کے لیے کر رہے ہیں. وہی نکاح ہو گیا اور یہ نکاح کر کے باہر نکلے, شرمیلے باہر آئے. سلمان فارسی رضی اللہ نے عرض کر دیا, کیا بات ہے ابو درداء, تو شرمیلا ہے, بات نہیں کرتا ہے, ہم سب کے لیے اصول ہے. فرمایا کیا بتاؤ, گیا تھا آپ کا نکاح کا پیغام کو دینے کے لیے, لیکن گھر والوں نے میرے ساتھ نکاح کر دیا. ہم لوگ کیا بولیں گے, ذرا ہوشیار نکلا رہے نہیں دوست ساتھی, میں واقعہ جس سے سنا رہا ہوں, زندگی سموڑ سے گزر رہی ہے. ہر آن ہم یہ کہیں بس اللہ ہی کرتے ہیں اور اللہ کے ارادے سے ہوا ہے. انہیں کیا کہا, ارے تم مجھ سے شرما کیوں رہے ہو, مجھے تو آپ سے شرمانا چاہیے. فرمایا جو چیز اللہ نے آپ کے لیے مقدر کی تھی وہاں میں کیوں چلا گیا. دوسری بات عرض کر رہا ہوں دوست عزیز بزرگوں, ہمیشہ اپنی زبان سے یہ الفاظ نکالنا کہ قدرت والی ذات فقط اللہ کی ہے, اللہ کے علاوہ کائنات میں کسی کے پاس کوئی قدرت نہیں ہے. اللہ قرآن میں کیا فرما رہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ جو چاہے وہ کر لے. میں نے قرآن میں دو باتیں دیکھی, اگر اللہ چاہے تو پتھر سے پانی کے چشمے بہا دے, اللہ چاہے تو پتھر سے پانی کے چشمے بہا دے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے, اگر اللہ چاہے تو پانی کو ٹیڑے کی طرح کھڑا کر دے, یہ تو اللہ کی ذات ہے. بنی اسرائیل نے شکایت کی اللہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے, پینے کے واسطے پانی نہیں, اب اللہ سے پانی مانگے. موسیٰ علیہ السلام کے بغل میں پتھر تھا, اس سے باہر نکالا, اللہ نے اتنا ہی فرمایا, ارے موسیٰ اس سے اپنا عصا مار. موسیٰ علیہ السلام نے جیسے عصا مارا, پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہونا شروع ہو گئے. عجیب بات سناتا ہوں, ارے پتھر سے پانی چشمے جاری ہو جائے یہ تو اللہ کی قدرت ہے ہی, ارے پوڑوں سے پانی کا جاری ہونا یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں 900 لوگوں کا مجمع ہے. علماء سے پوچھے 1100 لوگ ہیں, ایک لوگوں نے کہا 1500 لوگ ہیں, جو بھی اللہ کے علم میں ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیالے میں پانی بچا کر رکھنا. جیسے صحابہ نے شکایت کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پینے کے واسطے پانی نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا پیالہ لے کر آؤ, پیالہ لے کر لوگ آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں پیالے میں ایسی رکھ دی. صحابہ راوی بیان کرتے ہیں, حضرت جابر بن عبداللہ, ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کی جو پورنے ہیں اس کے اندر سے پانی پھوٹنا شروع ہو گیا. فرمایا 900 لوگ تھے, سب لوگوں نے پی کر فارغ ہوا, تو پھر پیالے کے اندر اتنا ہی پانی بچا ہوا تھا. اللہ وہ چاہے تو پتھر سے نکالے, اگر وہ چاہے تو انگلیوں سے پانی نکالے, اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. اس سے بڑی بات آپ کو عرض کرتا ہوں, سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا, ابن کثیر کی روایت ہے, تمہاری زندگی کے بہترین ایام کون سے ہیں؟ فرمایا میری زندگی کے سب سے بہترین ایام, فرمایا آگ کے ایام ہے. جب مجھے پیاس لگتی تھی تو میرے اللہ آگ میں پانی کا چشمہ جاری کرتے تھے. پانی اور آگ کیا ہے, ضد ہے, لیکن قدرت اللہ کی ہے. چشمہ کہاں جاری ہو رہا ہے, آگ کے اندر جاری ہو رہا ہے. اور اگلا جملہ کہا جب مجھے بھوک لگتی تھی تو اللہ رب العزت آگ کے اندر انار کا درخت اگاتے تھے, اس میں سے میں انار کھا لیتا تھا. آپ دیکھو لکڑی اور آگ کیا ہے, ضد ہے, لیکن ضد کس کے لیے, تمہارے میرے لیے, اللہ کے لیے کیا ہے. اللہ اکبر. دیکھو قبر کا سوال ہے نا, اس کے بغیر حل نہیں ہونے والا ہے. ایمان پر استقامت, ایمان کی دعوت, اللہ کی قدرت کو بیان کرنا, اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا, اس کے بغیر قبر میں زبان ہماری چلنے والی نہیں ہے. عجیب باتیں لکھی ہے کہ قیامت کے بھی لوگ حشر کے میدان میں 3 قسم سے لوگ اٹھیں گے. ابو ذر غفاری راوی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جماعت وہ ہوں گی جو سواری پر سوار ہو کر جائیں گی, ایک جماعت وہ ہوں گی جو پیدل جائیں گی, اور ایک جماعت یہ ہوگی جو منہ کے بل چلے گی.
ابو ذر غفاری نے حیرت سے سوال کیا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پیدل چلنا سمجھ میں آتا ہے، سواری پر جانا سمجھ میں آتا ہے، یہ منہ کے بل کیسے چلیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جو اللہ پیدل چلانے پر قادر ہے وہ اللہ منہ کے بل چلانے پر بھی قادر ہے۔ اللہ عجیب بات ہے۔ آج ہمارے بیچ میں سے اللہ کے تذکرے ختم ہو گئے، ہمارے بیچ میں سے اللہ کے تذکرے ختم ہو گئے۔ حضرت سے میں نے سنا مراکش میں اس کا پہلا نقصان یہ ہوا کہ اللہ سے گمان ہمارا ٹھیک نہیں ہے، اللہ سے ہمارا گمان ٹھیک نہیں ہے، اس کی وجہ سے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ہیں، تلاش کرنے والے یہاں تک آئے کہ اگر قدموں کی طرف دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں گے۔ ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو بھی آ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھو آگے، اگر یہ اپنے قدموں کی طرف دیکھیں گے تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، یا ابو بکر کیا گمان ان دو شخصوں کے بارے میں کہ تیسرا ان کے ساتھ اللہ کی ذات ہے؟ اور اگلا جملہ فرمایا اگر یہ نیچے دیکھیں گے تب بھی ہم کو نہیں دیکھیں گے۔ فرمایا اللہ کے رسول کیوں؟ فرمایا ہمارے ان کے بیچ میں فرشتے نے پر سے سایہ کیے ہوئے، یعنی آ رہے ہیں، یہ نیچے دیکھیں گے تب بھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ دوست عزیز بزرگوں، آپ سے گزارش کر رہا ہوں اپنے گھروں میں، اپنی مساجد میں اہتمام سے اللہ کی تذکرے، اپنی مجالس میں اہتمام سے اللہ کی تذکرے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اتنے تذکرے کرتی تھی اللہ کی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آخر میں ننھی سی فاطمہ نے سوال کیا، یا امی جان جس اللہ کا تذکرے کر رہے ہیں اس اللہ کو ہم کب دیکھیں گے؟ اس اللہ کو ہم کب دیکھیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے اہل جنت اللہ کو ایسے دیکھیں گے جیسے 24 رات کا چاند دیکھتا ہے، بیچ میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا، بیچ میں کوئی حجاب نہیں ہوگا۔ اور آگے قرآن نے بڑا شاندار جملہ کہا، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، بعد سے قیامت کی دن ترو تازہ ہوں گے اور اللہ کی طرف ایسے دیکھتے ہوں گے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے ایک مرتبہ اللہ دیدار کرائیں گے، جنت کی ساری نعمتیں حص معلوم ہوں گی، جنت کی ساری نعمتیں حص معلوم ہوں گی، لیکن جنت کا سارا مدار دوست عزیز بزرگ ایمان پر ہے۔ سادہ فاطمہ نے کیا فرمایا، جب اللہ کی تذکرے کریں گے تو قیامت کے دن اللہ کو ایسے دیکھیں گے جیسے 14ویں رات کا چاند دیکھا جاتا ہے۔ کریں انشاءاللہ۔ اور ایک گزارش کر آپ سے، زندگی میں کبھی نہ کہنا کہ یہ کام میں نے کیا ہے مجھ سے ہوا ہے، وقت بہت تیزی سے آگے جا رہا، زندگی میں کبھی نہ کہنا کہ یہ کام میں نے کیا اور مجھ سے ہوا ہے، ہر آن یہی کہنا کیا تو فقط اللہ نے۔ شیخ سے میں نے یہاں تک سنا جس کے زبان سے میں کا لگ رہا ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھنا، ارے اللہ کے بندے تجھ سے کیا ہونے والا ہے، کرنے والے تو فقط اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ علماء بیٹھے ان سے پوچھیے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کروٹ لیٹتے تھے تو ہم نے تو اتنی دعا یاد کی ہے، اللہم بسمک اموت واحیا، لیکن ان سے پوچھیے ارشاد کی روایت ہے اللہ کے رسول کروٹ لیٹتے تھے، پہلا جملہ کہتے تھے اللہم رب السماوات رب الارض ورب کل شیء، زمین کے بھی رب اللہ، آسمان کے بھی رب اللہ، اور ہر چیز کائنات میں جو پھیلی ہے اس کے تنہے تنہا رب کون ہے؟ بولو اللہ ہے۔ آگے جملہ کہا خالق الحب والنوا، دانے کو پھاڑنے والے اللہ ہے، گٹھلی کو پھاڑنے والے اللہ ہے۔ عجیب بات ہے، تمہارے میں دانا پھاڑے کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے گٹھلی پھاڑو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جب ہمارے اللہ پھاڑتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة۔ روایت عجیب پڑھنے میں آئی، جیسے دانا اندر چلا گیا اور زمین سے کوپر باہر نکلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح ماں کو بچہ جننے میں تکلیف ہوتی ہے اتنی زمین کو ایک کوپر نکالنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ سارا نظام اللہ کا ہے، گٹھلی اللہ پھاڑتے ہیں، کھیتیاں کون پکاتا ہے؟ تمہیں نہیں پکا رہے، یہ کھیتیاں تو اللہ پکا رہے۔ علماء نے ایسی جملہ کہا یہ سورج ہمارے لیے ناندائی ہے، چاند ہمارے لیے ہلوائی ہے، سورج کے ذریعے سے کھیتیاں پکتی ہے اور چاند کے ذریعے سے اللہ پھلوں میں مٹھاس پیدا کر دیتے ہیں۔ سرے سرے پر دیکھیں کہ اللہ کے کتنے احسانات ہیں۔ کبھی زبان سے نہ کہنا کہ اللہ کے غیر سے ہوا ہے، کبھی زبان سے نہ کہنا کہ مجھ سے ہوا ہے، کرنے والے فقط اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔
اگلا جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہم رب السماوات رب الارض ورب كل شيء خالق الحب والنوى منزل التوراة والانجيل والقرآن اللہم انا نعوذ بک من شر كل ذی شر انت آخذ بناصیتها. دنیا میں جتنا شر کرنے والے ارے اللہ کے رسول کی دعا بتا رہی ہے، ہر شر کرنے والے کی پیشانی اللہ کے قبضے میں ہے. کوئی پیشانی ایسی نہیں جو اللہ کے قبضے سے باہر ہے. جب ساری پیشانی اللہ کے قبضے میں ہے، ہم جائیں گے کس کے پاس؟ اللہ کے پاس. اور اللہ کے رسول کی سیرت سے بات ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت میں اعلان کرنے والوں نے اعلان کیا ہے، زندہ لاؤ یا مردہ لاؤ سب اٹھ لے کر آؤ. سراقہ بن مالک اپنے فون میں بیٹھا ہوا ہے. اتنے میں کہنے والے نے خبر دی، ایک شخص سمندری کنارے سے گزر رہا ہے، میرا غالب گمان یہ ہے کہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں اہل مکہ نے اعلان کیا ہے اور انعام رکھا ہے. سراقہ کہتے میرے اندر لالچ تھی، میں نے کہا نہیں میں سڑک چیک کر کے آیا ہوں، وہ نہیں کوئی اور مسافر ہے. اور اپنے باندھی کو کہا چپکے سے جا، پار کی اس پیچھے میری سواری بٹھا، ہتھیار لگا، میں ادھر چاہتا. چپکے سے میں چلا گیا، سواری پر بیٹھا، وہاں سے نکل کر اللہ کے رسول کی تلاش میں نکلا. اتنا قریب آیا کہ 2 نیزے کا فاصلہ رہ گیا. مجھے پیشانی پر فقط حدیث دینا ہے. اتنے قریب آئے کہ 2 نیزوں کا فاصلہ رہ گیا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ قریب آئے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرنے والا پوچھا کبھی نے بڑی مجلس کا یہ بدو یہ قریب آ چکا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں یہ کیا اس سے بڑی بھی کوئی چیز ہوگی، اس کی پیشانی اللہ کے قبضے میں، تو کیوں اللہ کے غیر کی طرف دیکھیں گے؟ فوراً نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور کیا کہا، اللہم اکفنا شرهم بما شئت. یا اللہ اس شر سے کافی ہو جا، جیسے چاہے ویسے کافی ہو جا. سراقہ بن مالک کہتے ہیں جس زمین پر میں تھا وہ پتھریلی زمین تھی، پتھریلی زمین میں گھوڑے کے پاؤں پھسنا شروع ہو گئے. ہمیں یہ سبق دیا کسی حال پر بھی آئے تو یاد رکھنا سب کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں. بار بار یہ جملہ کہے فللہ الحمد رب السماوات رب الارض رب العالمین وله الکبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. کریں انشاءاللہ. اللہ اکبر. آگے کیا جملے، بڑے خوبصورت جملے دوستوں، دل چاہتا اللہ کو. آگے اللہ کے رسول فرماتے تھے اللہم انت الاول لیس قبلک شیء وانت الآخر لیس بعدک شیء وانت الظاہر لیس فوقک شیء وانت الباطن لیس دونک شیء. ہمارے اللہ ابتدا میں ہے لیکن ابتدا سے پاک ہے، ہمارے اللہ انتہا سے پاک ہے. پوری کائنات پر فنائیت تباہ آ جائے گی لیکن ہمارے اللہ کی ذات فنا ہونے سے پاک ہے. کل شیء ہالک الا وجہہ. دوسری جگہ اللہ فرما رہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپتا ہوا سوال کیا جبریل امین سے، جبریل کائنات میں سب سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ جبریل کائنات میں سب سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ حضرت جبریل نے عرض کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے زیادہ طاقتور چیز فقط اللہ کا امر ہے، فقط اللہ کا امر ہے. اللہ مجھے اتنا ہی کہتے ہیں جبریل یہ کام ہمیں کرنا ہے تو میں اس کام کے لیے میں پوچھوں اس سے پہلے یہ چیز ہو جاتی ہے. مجھے یقین ہو گیا اللہ کے امر سے بڑھ کر دنیا میں کوئی طاقتور چیز نہیں ہے. آگے سننا، اللہ کے امر کے آنے میں دیر بھی نہیں ہے. اللہ کے امر کے آنے میں دیر نہیں ہے. چھوٹی سی مثال قرآن میں ہے قلم ہند بالبصر کہ پلک جھپکتے ہی آتا ہے. اس کی مثال تفسیر میں ہے. اللہ اکبر. بنی اسرائیل کو کے مقابلے میں فرعون قوم کو اللہ نے ایک عذاب دیا جس کو قرآن بیان کر رہا ہے فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. یہ جہاں بھی پانی اٹھاتے تھے خون ہو جاتا تھا، پانی اٹھائے خون ہو جائے. یہ پریشان ہو گئے کیا اس کی وجہ سے ان کے گھروں کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی عورتیں کام کرتی تھی. انہیں کہا ایک کام کر لو، یہ عذاب آپ پر نہیں ہم پر ہے. آپ نیچے سو جاتی ہم لوگ، آپ اپنے منہ سے پانی ہمارے منہ میں چھوڑ دو. فرعون قوم کی لڑکی عورت نیچے سوتی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی عورت اپنے منہ میں پانی رکھتی تھی اور اپنے منہ سے ان کے منہ میں پانی چھوڑتی تھی. مفسرین نے لکھا جب تک ان کے منہ سے تعلق ہے وہ پانی رہتا تھا، جیسے تعلق کٹتا تھا خون ہو کے نیچے گرتا تھا. علماء نے مثال دی اللہ کے امر کی.
शेख से क्या मैं आपको बातें सुनाऊं। शेख से मैंने सुना, अरे अल्लाह के अम्र की वजह से चट्टान शक होती है, अल्लाह के अम्र की वजह से उठनी बाहर आती है, अल्लाह के अम्र की वजह से बच्चा बनती है। कहा चट्टान से उठनी का आना और निकलते ही बच्चा जलना, ये फकत अल्लाह के अम्र की वजह से। हजरत अब्दुल्लाह कहा अल्लाह के अम्र की वजह से सब लाठी बनता है, और लाठी क्या बनता है? सब बनता है। इस वजह से कायनात में अल्लाह के अम्र से बढ़कर कोई ताकत नहीं है, सबसे बड़ी ताकत अल्लाह का अम्र है। इस वजह से कभी ना कहना ये काम मैंने किया है, ये काम तो अल्लाह ही ने किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरेम में थे, कबीले बनी हवाज़िन ने तीर बरसाए, साहबा के कदम उखड़ गए, 3 लोग साथ में थे। पहला नाम लिखा अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब, दूसरा नाम लिखा सुफियान बिन हारिस, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आवाज दो, मेरे अंसार को आवाज दो। अंसार वापस आए, अल्लाह के रसूल ने हजरत अली से फरमाया एक मुट्ठी रेत दे दो। हजरत अली ने एक मुट्ठी रेत दे दी, अल्लाह के रसूल ने फेंक कर मारी। ये मजमा छोटा है, 13,000 के करीब लोग थे, 1 मुट्ठी रेत 13,000 की आंखों में जा सकती है। हर एक अपनी आंखें मर रहा है, ये पहला नतीजा। दूसरा नतीजा फरमाया हर दरख्त इनका पीछा कर रहा है। दूसरा नतीजा, अजीब बात देखिए, और हर पत्थर के नीचे सवार है जो हमें पकड़ कर ला रहा है, ये तीसरा नतीजा है। लेकिन जब कुरान में अल्लाह ने इस वाक़े को जिक्र किया तो क्या फरमाया? हमारा नहीं सही तो वही तो रमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त आपने फेंका वो सक्त आपने नहीं फेंका है, उस वक्त अल्लाह ने फेंका है। क्योंकि सत्य साहब ने नीचे लिखा जब अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेंकने की नफी करें, कायनात में कोई नहीं कह सकता है कि काम मैंने किया है, करने वाले फकत अल्लाह है। कहेंगे इंशाअल्लाह ताला। दूसरी गुजारिश आपसे कर रहा हूं, सारा रोग किसमें है? सारा रोग किसमें है? कयामत तक सारा रोग अल्लाह ने सुन्नतों में रखा है। शेख यूसुफ की बात मेरे जहन से टकरा रही है कि सहाबा को देखकर, उनकी सुन्नतों में उनको देखकर क्या हालत होती थी। उनके सीनों में दिल ऐसा धड़कता था सहाबा को देखने के बाद, जैसे कोई बर्तन के अंदर मारे, जिस तरह बर्तन हिलता है। सहाबा की सुन्नतों के रोग की वजह से बातिल के कुल्लू वैसे हिला करते थे। शेख यूसुफ रहमतुल्लाह ने फरमाया, लेकिन अल्लाह ने ये सारा रोग कयामत तक सुन्नतों में रखा है। आपको छोटी छोटी मिसाल देता हूं मैं। पहला काम दोस्तों बुजुर्गों, हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मोहब्बत हो। मैं रिवायत पढ़ रहा हूं, मुझे अजीब लग रहा। फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौत की खबर दे रहे हैं, लेकिन मौत की खबर पर भी वो मुस्कुरा रही है। मौत की खबर क्या थी कि मेरे खानदान में सबसे पहले आकर तू मुझसे मिलेगी। उलमा ने हदीस में लिखा 6 महीने के बाद हज़रत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा दुनिया से चली गई, लेकिन अल्लाह के रसूल ने ये खबर दी थी कि मेरे खानदान में सबसे पहले तू मुझसे मिलेगी। इस पर वो हंसी। अगर ये खबर किसकी है? मौत की है। मौत की खबर में भी हंसी क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या करना है? मिलना। आगे सुनिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बगैर हमारा ईमान कामिल नहीं हो सकता। अल्लाह के रसूल माफ करना, एक जुमला कहा उबई इब्न सलूल ने, आप समझ जा रहे थे जैसे नकल कर रहा हूं। मुनाफिकीन का सरदार था उबई इब्न सलूल, एक छोटा सा जुमला कहा सफर से वापसी पर मदीना जाने के बाद इज्जत वाले जलीलों को बाहर निकालेंगे। लेकिन जैसे मदीना के दाखिले के वक्त इनके बेटे अब्दुल्ला भी इसमें खड़े हो गए। अब्बा जान आप कहो कि आप जलील है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्जत वाले हैं, जब तक आप ये कलमा नहीं कहेंगे तब तक मैं आपको अंदर आने नहीं दूंगा। उबई ने सल्लल्लाहु अल्लाह के रसूल के पास कासिद भेजा, अरे मेरे बेटे को समझाओ ना कि मेरा बेटा मुझे मदीना में दाखिल होने नहीं दिया। जब अब्दुल्ला उबई ने सल्लल्लाहु ने जुमला कहा कि हाँ मैं जलील हूं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्जत वाले हैं, तब बेटा तीसरे से आता आप अब अंदर आ सकते हैं। इस पर उलमा ने कहा बाप से भी ज्यादा मोहब्बत हमारे दिल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो। तीसरा जुमला अर्ज कर रहा हूं, जितने रिश्तों से हम लोग जुड़े हैं ना, जितने रिश्तों से हम जुड़े हैं, इन सारे रिश्तों में अल्लाह के रसूल की मोहब्बत गालिब होना चाहिए। क्या रिवायत है? उहद के मैदान में शैतान ने ऐलान किया
ہوا تھا. نعوذ باللہ سما نعوذ باللہ, اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے. یہ خبر پہنچی مدینہ پاک میں. حیات الصحابہ میں جملہ ہے, مدینہ کی ہر عورت, مدینہ کی ہر بالغ لڑکی اس خبر پر رو رہی تھی. بنی نجار کی ایک عورت نے کہا آپ رونا نہیں, میں میدان میں جا کر آتی ہوں اور اس حال کی خبر لیتی ہوں. وہ عورت چلی, ان علماء سے پوچھئے, راستے میں 4 رشتوں کی اللہ کے راستے میں قربان ہونے کی خبر سنی. پہلا رشتہ باپ کا, دوسرا رشتہ شوہر کا, تیسرا رشتہ بیٹے کا, چوتھا رشتہ بھائی کا. لیکن وہ ایک ہی جملہ کہتی تھی, اللہ کے رسول کہا ہے, اللہ کے رسول کا ہے. لوگوں نے کہا سمجھنے میں ہے. وہ گئی اور اللہ کے رسول کا دامن پکڑ لیا. اور میں اللہ کے رسول ابھی راستے میں 4 رشتوں کی خبر میں سن کر آئی ہوں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھنے کے بعد ہر غم میرے واسطے ہلکا ہے. ہر غم میرے واسطے کیا ہلکا ہے. نیت رکھو, انشاءاللہ سب سے زیادہ محبت کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور تیسرا جملہ یاد رکھنا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی ہے اپنے تجربے کے خلاف اس خبر پر یقین لانا, اپنے مشاہدے کے خلاف اس خبر پر یقین لانا, اس پر شیخ حسین رحمۃ اللہ علیہ کا مستقل باب ہے. ایک شخص آیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کا پیٹ چل رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے بھائی کو شہد پلاؤ. انہیں شہد پلایا, پھر آئے کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اور زیادہ ہو گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا اور شہد پلاؤ. انہوں نے اور شہد پلایا, پھر آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اور زیادہ ہو گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا اور پلاؤ, شہد میں شفا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. شیخ سننے والا جملہ لکھا ہے, تیرے دل میں خیال آ رہا ہے کہ دست سے مجھے ہو رہی گرمی کی وجہ سے اور شہد بھی گرم ہے, اس کو میں پی لوں گا تو اور زیادہ ہو جائیں گے. یہ تیرا تجربہ ہے, یہ تیرا مشاہدہ ہے, لیکن اللہ کے رسول کی خبر اس تجربے مشاہدے سے اعلیٰ ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ نے شہد میں کیا رکھا ہے, چھپا رکھی. عجیب بات سناتا ہوں, تو صحابوں میں پڑھ رہا تھا. ایک شخص نے شکایت کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ کے اندر تھوڑا آیا ہے, کوئی علاج ہو تو بتا دو. اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کی کپی ان کو ہدیے میں بھیجی, اور میں اس کو پیتے رہو, اللہ رب العزت تمہیں اس مرض سے اللہ شفا دے گے. آگے سنیے, ایک تو اللہ کے رسول کی خبر دینا اور ایک ہے اپنے تجربات کو اللہ کے رسول کی خبر کے سامنے جھٹلا دینا. دوسری مثال, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا معمول تھا, جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے ہنکار کے آتے تھے. پہلا جملہ ہم سبوں کے لیے سنت ہے, جب بھی ہم گھر میں داخل ہو جائیں گے ہنکار کے لیے آ جائیں, اور میں تھوکتے ہوئے آتے تھے تاکہ گھر والے اپنی حیت بدل لیں. گھر والے اپنی حیت بدل لیں. وہ اندر آئے, اتنے میں ایک یہودی عورت ان کے اوپر منتر پڑ رہی تھی پیٹ کا, ان کی آنکھوں میں درد تھا تو پیٹ کا منتر پڑ رہی تھی. جیسے ان کی آواز سنی یہودی عورت کو بیٹ کے نیچے چھپا دیا. اتنے میں عبداللہ بن مسعود اندر آئے, دیکھا ان کے قریب آ کر بیٹھ گئے. ہے تو صحابہ میں جملہ ہے, قریب آ کر بیٹھ گئے. ان کے گلے میں تاگا لٹک رہا تھا. دیکھو معاف کرنا, ایک جو ہے روایت میں جو جملہ وہ نقل کرتا ہوں, کسی کی تصویر کرنا مقصود نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود نے گلے سے اس کو کاٹ دیا. کیا کر دیا؟ کاٹ دیا. کیا کہا؟ تعویذ منتر گندا جتنے بھی ہے فرمایا یہ سب شرک ہے. لیکن علماء نے ترجمے میں ذرا سا خیال رکھا یہ ہے کہ ان پر بھروسہ کرنا شرک ہے. اور عبداللہ بن مسعود کا جملہ اتنا ہی ہے. ان کی بیوی نے کہا پھر میں کیا کروں؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی, اذهب الباس رب الناس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. فرمایا تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ مندر سے شفا ہوں گی, اور صحیح شفا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر میں. ایک یہ خبر, ایک دوسری خبر بتاتا ہوں. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے, اتنے میں لوگ رس, حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ گزر رہے, اتنے میں لوگ رس کیے کھڑے ہوئے. اور کیا بات ہے کہ ایک شخص سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا خریدا ہے, اور وہ اللہ کے رسول قیمت دینے کے لیے آگے نکل گئے. اتنے میں اس شخص سے ایک منافق نے ڈیل کی, فرمایا میں اس کی زیادہ قیمت دیتا ہوں, مجھے دے دو. میں اس
اس کی زیادہ قیمت دیتا ہوں، مجھے دے دو۔ تو اس منافق نے آواز دی، اللہ کے رسول اس کو خریدنا یا نہیں خرید رہے؟ اللہ کے رسول نے کہا میں تو خرید چکا ہوں، فرمایا گواہ لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گواہ نہیں۔ اللہ اکبر، دونوں کے بیچ میں لوگ جمع ہے، اتنے خزیمہ بن ثابت آ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس کو خریدا ہے۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ بیان ہے، علماء بیٹھے ادباً کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحاناً سوال کیا، اے خزیمہ رضی اللہ عنہ تم وہاں تھے نہیں، تم گواہی کیسے دے رہے؟ علماء نے فرمایا اگر خزیمہ رضی اللہ عنہ تردد میں آ جاتے، ہاں میں تو تھا نہیں، میں کیسے گواہی دو، تو ان کی کفر کو صادر ہونے کے لیے آسان تھا کہ اللہ کے رسول کی خبر پر کیا آ گیا، شکت ہے۔ عجیب بات دیکھیے، انہوں نے عرض سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آسمانی دنیا کی خبر دی، آپ نے جنت جہنم کی خبر دی، قرآن سے خبریں ہمارے پاس لائیں، ان بڑے معاملات میں کبھی آپ نے جھوٹ نہیں کہا، اس گھوڑے پر آپ کیسے جھوٹ کہہ سکتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزیمہ آج سے تمہاری گواہی 2 آدمیوں کے برابر ہے۔ اب میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں، ہم بھی نیت کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ، ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے، ایک دوسرا اللہ کے رسول کی ہر خبر پر کیا لائیں گے، یقین لائیں گے، اور تیسرا زندگی کے ایک ایک موڑ میں دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، تمہاری میری جاذبیت کیا ہے، تمہاری میری جاذبیت کیا ہے؟ تم کہیں گے اچھے کپڑے پہننا، ٹھیک ہے، لباس پہننا زینت کی چیز ہے، شیخ سے ہم نے سنا اللہ یہ لباس تو نمائندگی کی چیز ہے، سطر چھپانا اس کا ایک ادنا فائدہ ہے، اعلیٰ فائدہ تو نمائندگی ہے۔ مجھے ہوتے رہے سارے دلائل دینے کے لیے، آج ایک ہمارا آفیسر اپنے لباس میں کھڑا ہے تو اپنے پورے قانون کی وہ نفاذ کر رہا ہے، فرمایا تمہارا میرا سنتوں میں ہو جانا ہمیں سب سے بڑی چیز اسلام کی نمائندگی ہے۔ عجیب باتیں لکھی ہے، آگے سنا رہا ہوں دوست عزیز بزرگوں، اس کا ہم لوگ خیال رکھیں کہ جاذبیت کس میں ہے۔ عجیب بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آئے، عتبہ شیبہ کی باغ میں اور عتبہ شیبہ دیکھ رہے اور جملہ کہا کہ بنی عبد المطلب کے بیٹے کا کیا حال ہو گیا، انگور کا خوشہ توڑا، اپنے غلام عباس کے ہاتھ میں دیا اور کہا جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے آؤ۔ اللہ کے رسول کے سامنے انگور کا خوشہ آیا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، فقط اٹھاتے اتنا ہی کہا بسم اللہ، بسم اللہ کہتے عباس سے دیکھا۔ یہ ہمارے صاحب کا ملفوظ ہے کہ سنت کی جاذبیت قلوب کو کھینچتی ہے، سنت کا جاذبیت اسلام کا تعارف کراتی ہے۔ یا تو کوئی کھانے کی شروع میں بسم اللہ کہتا نہیں، آپ کہنا ہے کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نبی آخر الزماں ہوں، ان کو پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو، کہا میں نینوا کا رہنے والا ہوں، کہ یونس علیہ السلام کے بستی کے رہنے والے ہو، فرمایا یونس علیہ السلام کو جانتے ہو، فرمایا ہاں میرے نبی کا بھائی ہے، قرآن نے جتنی وہی یونس علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی تھی سب سنا دی۔ روایت میں آتا ہے وہ سنتے ہی عباس نے اللہ کے رسول کو وہاں سجدہ کیا جہاں اللہ کے رسول کے تلوے سے خون بہ رہا تھا۔ عتبہ شیبہ دور سے عجیب بات، حضرت سے ہم نے سنا دعوت سے اور سنت سے جب اللہ نتیجہ لائیں گے نا تو اقوام حیرت میں رہ جائیں گے، دعوت سے اور سنت سے جب اللہ نتیجہ لائیں گے اقوام حیرت میں رہ جائیں گے۔ عتبہ شیبہ حیرت میں تھے، یہ غلام کبھی ہمارے اوپر جھکا نہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور ایک سنت پر جھک گئے۔ اس وجہ سے آپ سے عرض کر رہا ہوں، کیا ہمارا لباس، کیا ہمارا کھانا پینا، کیا ہماری سنتیں، ایک ایک سنت ہماری زندگی میں اس کا خیال رکھنا، رکھیں گے انشاءاللہ۔ دوسری گزارش دوست عزیز بزرگوں، سب سے بڑی سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حال میں بھی نماز نہ چھوڑنا، کسی حال میں بھی نماز نہ چھوڑنا۔ ہم بھی عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانے کا وقت اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا لوگوں نے نماز پڑھی، فرمایا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے میرے لگن میں پانی رکھو میں غسل کر لوں، لگن میں پانی رکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، لیکن پھر بے ہوشی طاری ہو گئی۔
واقعہ نمبر میں 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے غسل کیا, 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہوئے, 4تھی مرتبہ غسل کیا, چلا نہیں جا رہا تھا, 2 آدمیوں کے سہارے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد چلے گئے. امی عائشہ کے منظر دیکھ رہی تھی میں, قدموں میں چلنے کی طاقت نے انگوٹھا کھینچ رہا ہے, اس حالت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد چلے گئے. یعنی ہم کو پیغام دیا کسی حال میں بھی نماز نہ چھوڑنا. کریں گے انشاءاللہ. اور آگے آپ سے گزارش, ایک تو نماز چھوڑنا نہیں, دوسرا سبق حضرت نے دیا نماز پر قائم ہونا. نماز پر قائم ہونا کیا ہے؟ اپنی ذات سے نماز پڑھنا اور دوسروں کو نماز کی دعوت دینا. فرمایا یہ ہماری امتی ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے. 2 واقعات آپ کو سنا رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں, ام سلمہ رضی اللہ عنہا راوی ہے, فرمایا اللہ کے رسول کی جان سینے میں ہے اور گرگرے کی آواز آ رہی ہے. گرگرے کی آواز آنے کا مطلب یہ ہے اب زندگی امیدیں ختم ہو چکی ہے. اس پر بھی اللہ کے رسول فرما رہے میری امت نماز کا اہتمام کرنا, نماز کا اہتمام کرنا. جب تک تو نماز پر رہو گی خیر پر رہو گی. کیا سنا ہو تو قبیل ثقیف آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, 4 شرطیں رکھی. اس میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نماز نہیں پڑھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دین میں نماز نہیں اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے. اور آگے جملہ کہتا ہوں, ہم لوگ راحت کس سے لیتے سو کر, ہم لوگ راحت کس سے لیتے بہترین تعلیم بچھا کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اے بلال تو آزان دے اور مجھے راحت پہنچا. اور ایک روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے. اور جبریل امین نے آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی کا کسی عمل میں شرف اللہ نے رکھا ہے اور اللہ نے آپ کا شرف اللہ نے نماز میں رکھا ہے. ہم تو اللہ کے رسول کی امتی ہے نا, کبھی بھی ہم نماز نہیں چھوڑیں گے, استراحت کر کے جائیں انشاءاللہ تعالی. یہ سے گزارش آپ سے. اللہ اکبر. نماز کو ہم لوگ سوار لے رہے ہیں. دنیا سوارتے, کاروبار سوار لیتے, ہر چیز سوار لیتے, لیکن ہم نماز نہیں سوارتے. بخاری کی روایت ہے ایک شخص مسجد میں آیا, جلدی جلدی نماز پڑھنے لگا. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے بندے پھر سے نماز پڑھتے نے سلام کی. اللہ کے رسول پھر سے نماز پڑھتے نماز نہیں پڑھی. اس سے 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے اس کو واپس کیا. اور کیا جملہ کہا علماء نے, اس سے قومی اور جلسے میں جلدی تھی, اس وجہ سے اللہ کے رسول نے واپس کر دیا. ہم آپ سے بھی گزارش کر رہے اطمینان سے رکوع, اطمینان سے سجدہ, اطمینان سے جلسہ, اہتمام سے اپنی نماز کو پورا کریں گے. ورنہ یاد رکھنا یا تو نماز کی بددعا لگتی ہے یا تو نماز کی دعا لگتی ہے. اگر ہم نے نماز کو بگاڑا نماز بددعا دیتے ہوئے آگے چلی جاتی ہے, یا ہمیں نماز کو سوارا وہ کیا کہتی ہے تو نے مجھے جس طرح سوارا ہے اللہ تیری زندگی کو بھی سوار لے. اس کے لیے آسان طریقہ کیا ہے, اپنے مساجد میں آئے, اپنے اوقات کو علماء کے پاس بیٹھے اور بیٹھ کر نماز کے ایک ایک رکن کو ہم سوارنے کی فکر کر لیں. چلیے انشاءاللہ. اور گزارش آپ سے دوست عزیز بزرگوں, آج سے تم لوگ یہ بیان سن رہے ہیں, ہماری ماں بہنوں کا کیا, ہماری ماں بہنوں کا کیا, سب سے بڑا اصولی بات اپنے گھر کے اندر تعلیم کے حلقے شروع کرنا. جب ہمارے گھر کے اندر تعلیم کے حلقے شروع ہو جائیں گے نا تو ہمارے گھروں کے اندر اللہ اکبر ایمان کی سچائی کے واقعات شروع ہو جائیں گے. شیخ زکریا علیہ رحمہ کا جملہ ہے, اللہ کے وعدوں کی سچائی اور ایمان کی سچائی اور ایمانی مناظر اللہ رب العزت ہمارے گھروں میں دکھلائیں گے, بشرطے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر تعلیم شروع کر لیں. مثال بتاتا ہوں, آج ہماری ماں بہنیں معاف کرنا ان سارے اسباب میں اس وجہ سے ادنا ادنا چیز میں سوال کر بیٹھتی ہے. آپ حضرت علی سفر سے آئے, حضرت فاطمہ کو دیکھا رضی اللہ عنہا, حضرت حسن گود میں ہے, اون کا لباس پہنا ہے, دھوپ کی وجہ سے بالوں سے نیچے گر رہا ہے, بے حال ہے. حضرت علی نے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ فرمایا نہیں. اور تم نے بتایا نہیں؟ عجیب جملہ کہا, میرے باپ نے جب مجھے رخصت کیا تھا رخصتی کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی تھا شوہر سے سوال کر کے اس کو شرمندہ نہ کرنا.
آگے کی بات سناتا ہوں آپ کو. گھر میں ماحول ایثار کا قائم ہو جائے گا جب اپنے گھروں میں ہم لوگ تعلیم شروع کریں گے. بنی مصر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ان کی ایسی بے حالی تھی, ان کی بے حالی دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ راکھ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چلے گئے اور صحابہ کو ترغیب دی. کوئی ایک تھیلی بھر کے دینار لایا, کوئی کپڑے لایا, کوئی سواری لایا, لیکن کھانا کوئی نہیں لایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ہمارے گھروں میں تلاش کرو کون سے گھر میں کھانا ہے. سلمان فارسی گزر رہے تھے, جس گھر میں گئے بھائی کھانا ہے, اندر سے آواز آتی تھی گھر میں چولہا نہیں جلا. دوسرے گھر میں گئے چولہا نہیں جلا. 9 گھروں میں آواز لگائی, ہر گھر سے ایسی آواز آتی تھی چولہا نہیں جلا. تو گزرتے گزرتے فاطمہ کا حجرہ سامنے آیا. فاطمہ کو آواز دی, فاطمہ بنی مصر آیا ہے, بھوکا ہے, تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ فاطمہ نے سب پردہ ہٹایا, حسنین کو دکھایا کہ میرے دونوں بچے بھوک کی وجہ سے سو رہے ہیں. لیکن سیرت کی عجیب بات ہے کہ طبقات ابن سعد ہے کہ سلمان یہاں کھڑے رہو. گئی اندر اور اپنی چادر لے کر آئی. فرمایا ایک چادر لینا, فلاں یہودی سلعون ہے اس کو دے دینا اور کہنا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی چادر ہے کہ یہ چادر لے لے, اور دوسرا کہ وہ عاریتن دے دے. اللہ اکبر. سمون کے پاس سلمان فارسی آئے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی چادر ہے, یہ چادر لے لے, اور دوسرا کہ وہ دے دے. سمون نے وہ چادر اپنے سر پر رکھی, پہلا جملہ کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اپنا گھر ویران کر کے دوسروں کے گھر آباد کر لیں گے. سن لیں, فاطمہ کو میرے ایمان لانے کی خبر دینا اور یہ گیہوں ان کو میری طرف سے ہدیہ دے دینا. آگے سنیے, جلدی سے فاطمہ نے روٹیاں بنائی. آج کی ہماری عورت کیا کرے گی؟ پہلے بچے کا حصہ نکالیں گی کہ نہیں نکالیں گی؟ دوسرا کام کیا کریں گی؟ اپنا حصہ نکالیں گے. فاطمہ نے جلدی سے روٹیاں بنائی, کپڑے میں باندھ دی اور ہاتھ میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے جاؤ ہمارے ابا کو دے آؤ. اللہ کے رسول نے سوال کیا اے سلمان میں روٹیاں کہاں سے آئی؟ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ نے دیے ہیں. اس پر بس نہیں, پھر نماز کی نیت باندھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹیاں دے کر فاطمہ کی حجرے کی طرف رخ کیا. اندر آئے, جگہ تو بیٹی نماز میں کھڑی ہے. طبقات ابن سعد نے لکھا ہے بھوک کی وجہ سے پیٹ اور پیٹ دونوں مل گئے تھے. کائنات میں کتنی بڑی عورت ہے. ابھی میں نے آپ کو سنا ہے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس سب سے اونچا مقام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی دن کو سیدھے سے لگایا. اور میں روایت پڑھ رہا تھا جب ان کا نکاح اللہ کے رسول پڑھا رہے تھے نا, کیا جملہ کہا, ان کا نکاح بیت معمور پر اللہ پڑھا چکے ہیں, میں دنیا میں تشریح گواہ کر رہا ہوں. ان کو سینے سے لگایا اور ایسا آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ اللہ یہ آپ کی کنیز ہے, میں بھی اس سے راضی, تو بھی اس سے راضی ہو جانا. اتنا گھر کا ماحول پیارا تھا, ایثار کا ماحول تھا, سوال سے بچنے کا ماحول تھا. آگے آپ کو سنا رہا ہوں, جب دین اور دنیا دونوں ٹکرا جائیں گی ہمارے گھر والے دنیا چھوڑ دیں گے اور دین کو اختیار کریں گے. مثال دیتا آپ کو, حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی آئے, اے فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بکری آئی ہے, جاؤ بکریاں مانگ کر لاؤ. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دوپہر کے وقت آئی, دور کھٹکھٹایا. ام ایمن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آنے کا وقت نہیں ہے, اس وقت میری بیٹی آئی ہے اور یہ دور کھٹکھٹانے کا انداز میری بیٹی کا ہے. جیسے دور کھولا جگہ تو فاطمہ رضی اللہ عنہ سامنے کھڑی ہے. پہلا جملہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, فرشتے لا الہ الا اللہ کہہ کے پیٹ بھرتے ہیں, فرشتے الحمدللہ کہہ کے پیٹ بھرتے ہیں, فرشتے سبحان اللہ کہہ کے پیٹ بھرتے ہیں, فرشتے اللہ اکبر کہہ کے پیٹ بھرتے ہیں. ہم انسانوں کا کیا ہے؟ اللہ کے رسول بھوک لگی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس بکریاں ہے نا, وہ بکری ہم کو دے دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, بیٹی فاطمہ تو کہے تو میں تجھے 5 بکریاں دے دوں, تو کہے تو میں تجھے 5 بکریاں دے دوں, اور اگر تو کہے تو میں تجھے 5 کلمات سکھا دوں جو آدمی جبریل مجھے سکھا کر دے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ 5 کلمات کیا ہے؟ یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا ذی القوة المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین. حضرت فاطمہ نے
5 कलमात लिए घर पर वापस चली गई। दरवाजे पर हजरत अली रजी अल्लाह मिले, फरमाया फातिमा लेकर आ गई बकरियां? फरमाया हाँ, अब्बा के पास दुनिया का सवाल करने गई थी, मेरे अब्बा ने मुझे दीन दे दिया। हजरत अली ने कहा आज का दिन तेरे लिए मुबारक है। ये सब होगा हमारे घर में जब हमारे घर में तालीम का माहौल होगा। आगे सुनिए, हमारे घर में अल्लाह हया का माहौल पैदा कर देंगे। मिसाल देता हूं, अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम और जनाबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों फातिमा के दरवाजे पर आए और अंदर आने की इजाजत मांगी। दादा फातिमा ने कहा अल्लाह के रसूल आप अंदर आ जाइए, अब्दुल्ला इब्न मक्तूम को मत लाइए, इनसे पर्दा करने के वास्ते मेरे पास चादर नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर इम्तिहान सवाल किया, बेटी अब्दुल्ला है नहीं, ये नाबीना है, इनको नजर नहीं आता, ये तेरे सामने भी आएंगे इसको देख नहीं पाएंगे। फातिमा ने अंदर से आवाज दी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी आंखें नाबीना है, मेरी तो आंखें नाबीना है ना। क्या हया का माहौल होगा? अजीब बात बताता हूं, हाफिज इब्न कय्यिम रहमतुल्लाहि अलैहि ने लिखा, जब फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा पुल सिरात पर अपना कदम रखेगी, एक फरिश्ता निदा देगा, ये इंसानियत अपनी निगाह नीचे कर लो, ये फातिमा बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, दुनिया में भी किसी ने नहीं देखा और आज भी कोई नहीं देखेगा। हम नहीं चाहते हमारे घर में हया का माहौल हो। तबका दिन के साथ आप देखिए, मुझे तो हैरत है, फातिमा के जनाजा उठाने के लिए चौथा कांदा किसने दिया, इसके उलमा मुख्तलिफ किए। पहला जुमला हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, दूसरा हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, तीसरा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। चौथे नाम के बारे में इख्तिलाफ है कि किसने कांदा दिया। एक नाम लिखा है अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु का। कायनात की बेहतरीन औरत, अहले मदीना को भी खबर नहीं कि फातिमा दुनिया से नहीं गई। क्यों? तबका दिन में साथ में लिखा, हजरत अली को बुलाकर 3 वसीयतें फरमाई, मेरे इंतकाल की खबर किसी न करना, रात के अंधेरे में मेरा जनाजा उठाना, जब कब्र में उतारने की बारी आए चादर ढाक कर उतार देना। हजरत अली ने पूछा क्यों? फरमाया जिस कफन में मुझे लिपटा जाएगा उस कफन की चादर पर भी किसी की निगाह नहीं गिरना चाहिए। उलमा ने कहा छोटा आदमी को तो पता नहीं था। अहले मदीना को सुबह को खबर हो गई, अहले मदीना को सुबह को खबर हो गई कि फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा दुनिया से चली गई। रिवायतों में लिखा है जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल पर अहले मदीना गमगीन हो गए थे, इस तरह फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के इंतकाल पर भी अहले मदीना इसी गमगीन हो गए थे। आपसे गुजारिश कर रहा हूं, ये मजमा यहां से जाए, ये नियत करके जाए, इंशाअल्लाह ताला हम अपने घरों में तालीम शुरू कर लेंगे। कौन कौन नियत करता बताएं? चौथी गुजारिश कर रहा आपसे, किसी मुसलमान को हकीर न समझना। शेख के जुमले बड़े प्यारे हैं, डर तो लग रहा है आपके सामने बयान करने को। फरमाया किसी को हकीर जानना नस्लों को खैर से महरूम कराने के लिए काफी है। ये नहीं कहा आपको महरूम कराने के लिए काफी है, नस्लों को खैर से महरूम कराने के लिए कई मिसाल देता हूं। ठीक है, तो साहबा से नीचे उतरने की आदत नहीं। ईसा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चल रहे हैं, साथ में हवारीन भी चल रहे हैं और एक डाकू पहाड़ से इन बुजुर्गों को देख रहा है। उसके दिल में ख्याल आया, नेक लोग चल रहे हैं, चलो मैं भी इनके साथ चलता हूं। ये नीचे उतरा और इन लोगों के साथ हो लिया। तो हवारीन ने देखा कि डाकू हमारे पीछे कर रहा है, ये ईसा अलैहिस्सलाम से करीब हो गए और ये डाकू हवारीन से करीब हो रहा है उसके जन की वजह से, और ये ईसा अलैहिस्सलाम से करीब हो गए सुए जन की वजह से कि डाकू हमारे पीछे आ रहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही फरमाई ईसा अलैहिस्सलाम से कि दोनों को कहो अमल फिर से शुरू कर ले, दोनों को कहो अमल फिर से शुरू कर ले। ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज कर दिया अल्लाह क्या मतलब है? फरमाया इसका ये हुस्न ज़न कि नेक लोग जा रहे हैं, हमने इसकी पिछली गुनाह माफ कर दिए। इनका सुए ज़न एक गुनहगार हमारे पीछे चल रहा है, हमने इनकी सारी नेकियां खत्म कर दी है। अल्लाह अल्लाह, चलो दिल चाहता है
क्या सुना हो तो शेख साहब से हमने सुना, एक मुसलमान फूलों और फलों का चमन है। एक मुसलमान, याद रखना उर्दू जरा मुश्किल है, एक मुसलमान फूलों और फलों का चमन है, लेकिन इसमें शहद की मक्खी बनकर आओ। ये जुमला है, इसमें शहद की मक्खी बनकर आओ। यानी क्या मतलब, जब शहद की मक्खी बाग में आती है, फूलों से रस चूसती है, फलों से रस चूसती है, हजरत ने कहा उसका क्या फायदा हो जाता है, अल्लाह जिंदगी का सामान उससे बाहर निकालते हैं। यानी शहद बाहर आता है जो शिफा का भी सामान है और जिंदगी का भी सामान है। लेकिन अगला जुमला कहा, इसकी खाद में, इसकी जड़ में खाद पड़ा हुआ है, गोबर पड़ा हुआ है, कभी भी शहद की मक्खी नीचे नहीं आती। वरना क्यों नहीं आती कि मुतलाशी नहीं, जो मुतलाशी नहीं है उसको कभी भी ऐब नजर नहीं आएगा। लेकिन अगला जुमला कहा, बाद लोग इस फूलों और फलों की चमन में खिंजीर बनकर आते हैं। माफ करना, बुरा जुमला, सख्त जुमला था, माफ कर देना, निकाल दिया मैंने। बाद इस बाग में खिंजीर बनकर आते हैं, न फूलों को देखते हैं न फलों को देखते हैं, साथ साथ अपने मुंह किधर मारते हैं, जिंदगी में मारते हैं। एक जुमला कह रहा हूं, अगला जुमला अर्ज करो, सारा मामारा भिवंडी वाले बैठे हैं। अदना से अदना मुसलमान का हक ये है, अदना से अदना मुसलमान का हक ये है कि इसकी इज्जत को, इसके वकार को हम बुलंद करें। मैं सोचा सकता मिसाल देंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में एक हबशी औरत तिनके उठाती थी, उसका इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर नहीं दी गई और उसको दफन किया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, मेरी मस्जिद से तिनका उठाने वाली वो हबशी औरत का क्या है? लोगों ने कहा, अल्लाह के रसूल उसका इंतकाल हो गया, हमने उसको दफन कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके कब्र पर आए, अल्लाह के रसूल ने गायबाना नमाज पढ़ी। क्या मतलब है, तुमने इसको हकीम समझ कर मुझे खबर नहीं दी? आज इसकी कब्र पर मैं आया हूं और गायबाना नमाज पढ़ी और अल्फाज नकल किए, जिस तरह मेरे मस्जिद से तिनका उठाती है, मैंने इस तरह इसको जन्नत में देखा कि जन्नत में भी तिनकी जमा कर रही है। इस पर हज़रत ने कहा, अदना से अदना मुसलमान है, उसके मकाम को क्या करो, ऊंचा करो। इसी मिसाल दे रहा हूं, उनका इल्म आला, अपनी इल्म की रसाई वहां तक नहीं है। हज़रत ने कहा, जब अल्लाह के रसूल की मस्जिद नबवी में झाड़ू मारती थी, तो झाड़ू मारने के बाद मस्जिद नबवी की सुतून से टेक लगाती थी, हबशी अंदाज में, और टेक लगाते थे। अपने इस्लाम लाने का किस्सा अरबी अशार भी सुनाती थी। मुझे अशार याद नहीं, हज़रत ने तो फजर के बयान में अशार भी सुनाए थे। मेरे अलावा से गुजारिश करूंगा, कभी इनको मिल जाए तो मुझे दे देना। वो कहती थी, मैं एक के यहां बांधी थी। अल्लाह अकबर। एक मरतबा उनके यहाँ त्योहार आया, तो त्योहार में उसने अपने बच्चे के गले में नकलिस पहनाया मोतियों का, और मुझे कहा इसको खेलने के लिए बाहर लेकर जाओ। तो मैं इसका हाथ पकड़ के बाहर लेकर गई। आसमानी दुनिया से बाज आया, और बाज आने के बाद ये नकलिस उठाकर लेकर चला गया। अब मैंने हाथ पकड़ा और घर पर लेकर आई और किस्सा सुनाया। तो उस मालिक ने क्या कहा, बातें मत बना, नकली से वापस दे, वो जेवर वापस दे, नहीं तो तेरी जामा तलाशी लूंगा। जामा तलाशी समझते, तेरी वो आंसू खोल दूंगा जो पर्दे के हया की चीजें हैं, वो खोल दूंगा, इससे पहले मुझे दे दे। हज़रत ने सुनाया फजर के बयान में, उसने मेरे गिरेबान पर हाथ डाला ही था, इतने में आसमानी दुनिया से बाज चिल्लाता हुआ आया, और आने के बाद वो नकलेस लेकर चला गया। हज़रत ने कहा, अगर की ईमान वाली नहीं, लेकिन इसकी आबरू अल्लाह की इतनी पसंद है कि अल्लाह ने उसको वापस किया और देखकर चले गए। फरमाया, यही किस्सा मेरे इस्लाम में दाखिल होने का जरिया बना। मुझे कुछ अर्ज करना आपसे, क्या सुनाओ? इन्हें
کا کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا نسلوں کو خیر سے محروم کرانے کے لیے کافی ہے. کیا مثال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے جا رہے مزدلفہ اور رکے ہوئے، سب لوگ پیچھے کھڑے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا انتظار کر رہے ہیں، اور یہ لوگ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کسی کا انتظار کر رہے ہیں. اتنے میں دیکھا کہ سامنے سے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ ہے. تھوڑی سی حیت بیان کرتا ہوں، ناک ایسی بیٹھی ہوئی، پیشانی ایسی اگڑی ہوئی، سر میں بال گھونگھریالو، جسم پر کیچڑ نکلی ہوئی، ناک سے ریت بہتی ہوئی. اہل یمن نے عرض کر دیا اللہ کے رسول ہم اس کی وجہ سے رکے، اس کی وجہ سے. عروہ راوی ہے جنہوں نے اللہ کے رسول کی اس عمل کو ہلکا جانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سب سے پہلے انہی کا قبیلہ مرتد ہو گیا. یا جنہوں نے اسامہ بن زید کو ہلکا سمجھا، سب سے پہلے انہی کا قبیلہ مرتد ہو گیا. راوی بیان کرتے ہیں بڑا خوبصورت منظر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو زانو بیٹھتے تھے، دائیں زانو کے اوپر حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ بیٹھتے تھے، اور بائیں زانو کے اوپر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیٹھتے تھے. راوی بیان کرتا ہے ایک کا چہرہ اللہ کے رسول کے بالکل مشابہ چمکتا ہوا چہرہ، اور دوسرا چہرہ مٹھیالا، یعنی رنگ تو حبشی رنگ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں یہ دونوں ستاروں کی طرح چمکتے تھے. لیکن اللہ کے رسول نے بٹھایا کیوں تھا؟ امت پنا قائم کرنا تھا کہ رنگ اور روح کو کیا کر دو، ختم کر دو. میری مثالیں دینا آپ کو، امت کو تقسیم نہ کرنا. مولانا اشرف رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے جس کے بول سے بھی امت ٹوٹی، قیامت کے دن اس کا چہرہ سیاہ ہوگا. اور قرآن کی تفسیر فرمائی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. بعض لوگ ایسے ہیں ان کے فعل سے، ان کے عمل سے امت ٹوٹتی ہے. اگر ایسا ہو گیا تو حضرت نے فرمایا قیامت کے دن چہرے سیاہ ہو گئے. اس وجہ سے آپ سے عرض کر رہا ہوں کبھی بھی کسی مسلمان کو اپنے عمل سے حقیر نہ سمجھنا. دوسرا جملہ میں بات ختم کر رہا ہوں. دوسرا جملہ یاد رکھنا، کسی مسلمان کو مجروح نہ کرنا. معاف کرنا، ایک مثال بڑی خوبصورت ہے لیکن سمجھنا ہم کو. کسی کو مجروح نہ کرنا. مجروح کرنے کی کیا مثال ہے؟ اللہ اکبر. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے حجرے کے پاس سے گزرے تو ان کے غلام اسلم وہاں بیٹھے ہوئے. تو سوال کیا امیر المومنین اندر ہے؟ فرمائے ہاں اندر امیر المومنین ہے، لیکن کسی کو بھی اجازت دینے سے منع کیا ہے. تو لیا تھپڑ سیدھا کان کے نیچے بجائے حضرت اسلم کے. اتنے زور سے تھپڑ ماری کہ یہ آواز سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اندر سنی. اندر بولا اسلم کیا ہو گیا؟ فرمایا دروازے پر زبیر تھے رضی اللہ عنہ، میں نے امیر المومنین نے اندر آنے سے منع کیا ہے، انہوں نے مجھے زور سے تھپڑ مارا کہ زبیر کو اندر بلاؤ. رضی اللہ عنہ زبیر اندر آئے. تمہارے میرے لیے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے مثال ہے جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دی ہے. کیا کہا؟ جنگل میں ایک جانور، الفاظ ہے جنگل میں ایک جانور دوسرے جانور کو زخمی کر دیتا ہے، یاد رکھنا دوسرے جانور اس کو خود بخود کھا جاتے ہیں. کیوں؟ آپ نے زخمی کر دیا، اس وجہ سے ان کی ہمت ہوئی اس کو کھانے کی. اگر تم زخمی نہ کرتے تو کسی کی ہمت نہیں جس کو ہاتھ ڈالنے کی. آج تمہارے میرے زبان سے محلے میں ہر جگہ ایک ایک آدمی زخمی ہو رہا ہے، اس کی زخمی پن کی وجہ سے دوسرے لوگ اس کو ختم کر رہے ہیں. اس وجہ سے اصول بیان کیا زخمی نہ کرنا، ایک ایک مسلمان کو معتمد بنانا. معتمد بنانے کی مثال دیتا ہوں. اگر جب یہ باتیں پرانوں میں کہتے ہیں، آج ہمارے بھیونڈی کا اتنا بڑا لوگ ہیں، سارے سمجھدار لوگ ہیں، یہ باتوں کو ہمیں سمجھنا ہے تاکہ زندگی کی نہج پر باقی رہے. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، اقرا ابن حابس
ओयना इब्न हिस रजी अल्लाह अन्हु अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के पास आए और सवाल किया कि बहरीन की फला जमीन फरमा जो काश के लायक नहीं है, आप मुझे इजाजत दे दो, हम इसको काश के लायक बनाते हैं, इससे नफा हम लोग उठाएंगे। और ठीक है, कोई हर्ज नहीं। लेकिन इतना ही कहा, इस पर सिग्नेचर सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु की भी लेना। फरमा ठीक है। ये तीनों गए, सैयदना उमर का डोर खिड़खिड़ाया, क्या है? फरमाया अमीरुल मोमिनीन ने पर्चा भेजा है कि जमीन हमको दी है, इस पर आपकी भी सिग्नेचर लेना है। सैयदना उमर ने पर्चा लिखा, थूक निकाला और सैयदना अमीरुल मोमिनीन की तहरीर मिटाना शुरू कर दी और पूरा फाड़ दिया। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु कही क्या? गुस्से में चले गए अबू बकर के पास रज़ी अल्लाह अन्हु और चुपता हुआ सवाल। उलमा मुहद्दिसीन ने लिखा, इस सवाल में तोड़ है लेकिन जवाब छोड़ कर दिया गया है। सवाल किया, अबू बकर आप बताइए, आप अमीर है या उमर अमीर है? अबू बकर ने इतना मोहतमद बनाया, फरमाया अमीर अमीर तो उमर है। फिर आप कौन है? फरमाया मेरी इताअत है। यानी इतना बड़ा काम सैयदना उमर ने किया है, लेकिन फिर भी मोहतमद बनाया। पीछे से जब उमर आ गए, छुपता हुआ सवाल किया। सवाल अबू बकर से नहीं रज़ी अल्लाह अन्हु, सवाल तय कराने वालों से है। पहला सवाल किया, बताओ जमीन किसकी है? लोगों ने कहा जमीन मुसलमानों की है। जब मुसलमानों की जमीन है, ये चंद लोगों को आप चंद लोगों को पूछकर क्यों दे रहे? जब मुसलमानों की जमीन है, आप मदीना वालों से पूछकर क्यों नहीं दी? तब वो ने क्या कहा, उमर मैं तुझे पहले कहता था मैं कमजोर हूं, मैं इसको संभाल नहीं सकता हूं, तू इसको संभाल ले। इस पर हज़रत ने मिसाल दी, एक एक मुसलमान को मोहतमद बनाना ये तुम्हारा मेरा काम है, किसी को मजबूर करना ये तुम्हारा मेरा काम नहीं है। तीसरा जुमला याद रखना, मुसलमान की पोशीदा बातों को छुपा लेना, मुसलमान की पोशीदा बातों को छुपा लेना यह इंतहाई जरूरी है। रिवायत में आता है सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बैठे हुए मजलिस में एक शख्स की हवा निकल गई, जिसकी वजह से मजलिस में बदबू पैदा हो गई। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को गुस्सा आया और कहा जिसने ये काम किया है उठकर चला जाए और वुज़ू कर ले। हज़रत जरीर इब्न अब्दुल्लाह बाजू में बैठे हुए, जो हुस्न सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने दिया था, इस उम्मत का यूसुफ हज़रत जरीर इब्न अब्दुल्लाह को कहते हैं। सैयदना उमर कहते हुए, मेरी लड़की होती थी तुम्हारे से निकाह करा देता। जरीर इब्न अब्दुल्लाह ने देखा कि पूरे मजमे में सन्नाटा तारी है कि कौन खड़ा हो जाएगा और लोग उस पर हंसेंगे। इतने में जरीर इब्न अब्दुल्लाह ने सैयदना उमर के कान में कहा, अमीरुल मोमिनीन क्यों ना हम सब मिलकर वजू कर ले, क्यों ना हम सब मिलकर वजू कर ले, तुम्हारी कसम भी पूरी हो जाएगी और एक मुसलमान का ऐसे छुप जाएगा। सैयदना उमर ने फरमाया, ए जरीर तू अच्छा सरदार था ज़माने जाहिलियत में, तू अच्छा अमीर है ज़माने इस्लाम में, तेरी सराय से एक मुसलमान का ऐसे हो जाएगा। आगे सुनना, अल्लाह अकबर। हमारी जिंदगी में उसूल है, हम लोग क्या कहते हैं, खता करने वालों को पकड़ो, इसकी खता को जाहिर करो। शेख से हमने सुना, अल्लाह अकबर, जाहिर करना और साबित करना यह सियासी मिजाज है, छुपाना और दरगुजर करना और मुंह फेरना यह नबूवत का मिजाज है। तीनों में पढ़ा है तो सावा से मिसाल है। हम लोग क्या कहते हैं, साबित करो, वरना 4 मरतबा अल्लाह के रसूल के सामने आकर साबित किया, अल्लाह के रसूल मुझसे ये काम हो चुका है, अल्लाह के रसूल ने रुख फेरा, या आकर कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे ये काम हो चुका है, अल्लाह के रसूल ने रुख फेरा। तो उलमा से पूछिए, 4 मरतबा इकरार किया, 4 मरतबा रुख फेरा, आखिर अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहा हूं? जरा अदब मुझ पर गालिब है। अल्लाह के रसूल क्या फरमाया, ये तूने अपनी बीवी समझा होगा। तो मैंने अल्लाह के रसूल, मैंने अपनी बीवी ने समझा। अल्लाह के रसूल देख तूने प्यार किया होगा, तो मैंने अल्लाह के रसूल मैंने प्यार नहीं किया। अल्लाह के रसूल देख तूने बोसा लिया होगा, तो मैंने अल्लाह के रसूल मैंने बोसा नहीं लिया, उससे ये काम हो गया। हर मुमकिन कोशिश कर रहे किसका है साबित नहीं किया। हम लोग हर मुमकिन कोशिश करते हैं, हम तो अपनी औलादों के लिए कोशिश करते हैं कि इसके ऊपर साबित हो जाए।
क्या मैं आपको मिसाल दूं? मदीने पाक में अल्लाह के रसूल बैठे हुए, इतने शख्स आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे सीना से इजाजत दे दो। साहबा बाजू में बैठे चक करने लगे, क्या कह रहा है, तेरी जबान से क्या कलमाती कर रहे हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुछ मत कहो, इसको करीब आने दो। करीब बुलाया, तो बेटा और करीब आ जा, और करीब किया, और अल्लाह के रसूल ने फरमाया 5 रिश्ते हैं, माँ एक रिश्ता है, बहन एक रिश्ता है, फूफी एक रिश्ता है, खाला एक रिश्ता है, बेटी एक रिश्ता है। तू चाहता है इन रिश्तों में कोई जिना करे? फरमाया नहीं, फरमाया लोग भी नहीं चाहते हैं कि लोग इसमें जिना हो जाए। अल्लाह के रसूल ने पहला काम करीब किया, दूसरा काम नसीहत की, तीसरा काम दुआ के लिए हाथ उठाए, या अल्लाह इस अमल की नफरत इसके कल्बों में पैदा कर दे, इसके गुनाहों को माफ कर दे। अल्लाह के रसूल ने 3 काम किए, उसके कल्ब को अल्लाह के रसूल ने इस अमल से पाक कर लिया। आज ये सलूक हम अपने औलादों के लिए देख रहे हैं। मिसाल देता मैं आपको, जैसे अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया इनको रजम करो, तो ये भागने लगे। 2 जुमले हैं रिवायत में, एक जुमला हजरत खालिद के मुंह से निकला है और एक जुमला 2 सहाबा के मुंह से निकला है। दोनों को रिवायतों से साबित करेंगे, एक को रियादुस सालिहीन में जिक्र किया है और एक को हयातुस सहाबा में जिक्र किया है। जब ये भागने लगे तो 2 सहाबा आपस में कहने लगे अल्लाह ने इसके ऐबों को छुपाया था, ये अपने ऐबों के नीचे खुद पड़ा। जब आप पत्थर बरसाए जा रहे हैं तो कुत्ता कैसा भाग रहा है वैसे भाग रहा है। अल्लाह के रसूल ने सुना, जवाब कुछ नहीं दिया। इतने में चलते चलते कोड़ी आ गई, उस पर एक मुर्दा जानवर पड़ा हुआ था, पाँव फूल कर उसका ऊपर आ चुका था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अभी जिन्होंने तो कलमा तोड़ है, फरमाइए तुम दोनों नीचे उतरो और इसको खा लो। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह आपकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह आप पर रहम फरमाए, इस मुर्दार को कौन खा सकता है? फरमाया मुसलमान को बेइज्जत करना ये मुर्दार खाने से ज्यादा सस्ता है। और एक रिवायत में कि कूले की हड्डी हजरत खालिद बिन वलीद बिन रज़ी अल्लाहु अन्हु, जिससे इनका खून इनके जिस्म पर आया, इनके ज़बान से कलमा निकला, कैसा नापाक खून है। रियादुस सालिहीन में अल्लाह के रसूल ने फरमाया खालिद ऐसा कलमा ना कहो, इसने ऐसी तौबा की है, इसकी तौबा अगर मदीना पर डाली जाए तो पूरी मदीना को ढक देवे। और इन 2 आदमियों को अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम्हारी इसके बारे में तुमने कलमात कहे ना, मेरी आंखें देख रही है कि जन्नत की नहरों में गोता लगा रहा है। तीसरा जुमला सुन लेना, माफ करना मेरे को क्या सुना आपको। हम लोग क्या कहते हैं, इनको पकड़ लो। शेख से हमने सुना हमारे खता करने वालों को मुतमईन कराना सुन्नत है। अरे हम तो अपनी औलाद को मुतमईन नहीं करेंगे, औलादों को मुतमईन नहीं कर सकते, वरना सुन्नत यह है कि अजनबी आदमी अगर उसी की खता हुई तो उसको मुतमईन करो। लोग अगर शिकायत करते हैं औलादें मानती नहीं है, अरे मानेगी कैसी? अरे नबूवत की उसूल से इनकी तरबियत करो। मिसाल देता आपको, एक औरत आई सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के करीब बैठने लगी अपनी मसले को लेकर, लेकिन बैठने से पहले इसकी हवा निकल गई जोर से। मैंने शेख साहब से सुना अगर शोहर के सामने इसकी हवा निकलती है इसको शर्म आती है, या तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु इनका रोग कैसा, हज़रत शेख ने लिखा है 1400 साल तक आज तक उनका नाम लिया जा रहा है। रूम और फारस की हुकूमतें थर्राती थी सैयदना उमर के नाम से, इनके सामने हवा निकल गई। शैतान इनको देखता था ना, रास्ता बदलता था, जंगल में भागता था। सैयदना उमर ने देखा कि ये बेचारी पसीना पसीना हो रही, देखो उसलूब हम सबको अपनाना है, ऐसा काम करीब किया। ये अल्लाह की बंदी तो क्यों आई है, उसने हल्के से अपनी बात रखी। सैयदना उमर ने कहा मैं ऊंचा सुनता हूं, जरा जोर से बोलना। इसने और जोर से बोला, कहा मैं बहुत ऊंचा सुनता हूं, जरा तो जोर से बोल। वो और जोर से बोलने लगे। सैयदना उमर ने कहा मैं ऊंचा सुनता, जरा जोर से बोलना। उसको यकीन हो गया कि सैयदना उमर बहरे। सैयदना उमर ने कहा खुदा की कसम मैं बहरा नहीं था, उसका ऐब छुपाने के लिए मैं बहरा हो गया। इससे घर बनते हैं, इससे उम्मत बनती है, इससे रिश्ते जुड़ते हैं। हम जिद पर आते, जिद पर ताकत से इसको खत्म करेंगे। अरे किसी की खता को तुम ताकत से खत्म करोगे। आइए सीरत की तरफ। अबू महजन रज़ी अल्लाहु अन्हु शराब पीते थे, साथ नबी में अबू वक्कास इनको मारते थे, ये जितना मारे उतना पिए, ये जितना मारे उतना पिए। आखिर में साथ नबी वक्कास तंग आ गए और तंग आकर इनको कैदखाने में बांध दिया। और अल्लाह के रास्ते में साथ नबी वक्कास इरकुन निसा की बीमारी में मैदान चल रहा है, किले की दीवार पर खड़े बैठे मंजर देख रहे हैं।
اتنے میں صحابہ شخص کے قریب اور ابو محجن قید خانے سے منظر دیکھ رہے، قید خانے سے منظر دیکھ رہے کہ یہ ہو رہا ہے۔ ان کی بیوی حضرت لیلا سے کہا، ان کی بیوی حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ سے کہا، فرمایا مجھے چھوڑ دو نا، میں بھی جاتا ہوں، کام آ گیا تم پر کوئی الزام نہیں، واپس آ گیا تو پھر ابھی آ کر قید خانے میں بن جاؤں گا۔ اور ٹھیک ہے، ان کی بیوی نے کھولا، اصطبل سے سعد بن وقاص کو گھوڑا دیا، یہ اندر گھسے۔ روایتوں میں یہ ہے جب اس انداز سے اندر آئے صحابہ کہنے لگے فرشتہ آیا، فرشتہ آیا۔ جب ایک گھوڑا چھلانگ لگاتا تھا سعد بن وقاص دیکھتے تھے تو یہ تو میرا ہے، یہ خیال آتا یا اصطبل میں بندہ ہے، لیکن انداز دیکھتے تھے کہ ابو محجن ہے، یہ تو قید خانے میں ہے۔ اللہ نے ساری شخص کو پتا سے بدلا، ارے ابو محجن آئے پھر قید خانے میں بناؤ گے، تمہاری میری طرح نہیں تھے، ایک کام کیا تو بورڈ لگا دیا، ایک کام کیا تو بورڈ لگا دیا۔ اور آج کل تو لوگ ایسے ہیں کام کرتے تھے لیکن بورڈ لگا دیتے ہیں، یا اتنا بڑا کارنامہ کیا اندر چکے تھے کہ قید خانے میں بنو گئے۔ آ گئے حضرت سعد بن وقاص گھر پر کہ لیلا تجھے پتا ہے آج اللہ نے فرشتہ بھیجا تھا، ہم شخص کے قریب تھے، اللہ نے فرشتہ بھیجا، اس کی وجہ سے اللہ نے شخص کو پتا سے بدلا۔ اگر لیلا نے کہا کوئی فرشتہ بھیجتا نہیں تھا، ابو محجن تھے، کیا ابو محجن تھے وہ رضی اللہ عنہ۔ اگر سعد بن ابی وقاص کی آنکھوں سے آنسو اور ایسے ہاتھ سے ان کو چھڑایا، فرمایا کہ ابو محجن آج کے بعد تمہیں کبھی نہیں ماروں گا، پکا پکا، آج کے بعد پھر میں کبھی نہیں پیوں گا، تم مارتے تھے نا اس وجہ سے میں ضد میں پیتا تھا، تم آج مارنا چھوڑو، آج میں پینا چھوڑ دیتا ہوں۔ ایسی تربیت کریں گے اولاد، کریں انشاءاللہ۔ اور ایک آخری بات، حقوق میں آخری بات، کچھ بھی ہو جائے مسلمان کو راضی کر دینا۔ کیا کرنا بولا؟ راضی کر، ناراض نہیں رہنا، راضی کرنا سنت ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر کے بیچ میں کچھ ہو گیا، زیادتی ابو بکر نے کی رضی اللہ عنہ۔ پھر ابو بکر سیدنا عمر سے کہا میرے لیے استغفار کیجیے، سیدنا عمر خاموش۔ کب مجھے اللہ کے لیے معاف کیجیے، سیدنا عمر خاموش۔ وہاں سے نکل کر سیدھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، لیکن جب آئے نا ان کی چادر اتنی اونچی لوں گی کہ ٹخنے نظر آ رہے، گھٹنے نظر آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھ کر کہا یہ تمہارا ساتھی جھگڑا کر کے آیا ہے۔ اب اگر کیا ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر اور میرے بیچ میں کچھ ہو گیا، میری طرف سے زیادتی ہوئی، میں نے کہا مجھے معاف کر دو، تو عمر خاموش نے جواب نہیں دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ ابو بکر کو معاف کر دے۔ یہ جو سیدنا عمر کو خیال آیا اور ابو بکر کے گھر گئے تو میں کیا ہو گیا، اللہ ابو بکر کا ہے، وہ تو گئے اللہ کے رسول کے پاس۔ اسی سیدنا عمر رضی اللہ کے رسول کے پاس دور سے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں، ابو بکر نے دیکھا رضی اللہ کے رسول غصے میں، ہم سب کے لیے اصول یہاں سے نکلا، گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے ابو بکر، فرمایا اللہ کے رسول عمر کو کچھ نہ کہو، زیادتی ان کی نہیں، زیادتی میری ہے، زیادتی میری ہے، اللہ کے رسول زیادتی میری ہے۔ عجیب بات، ایسا معاملہ کیا سیدنا عمر نے وہی کہا اللہ کے رسول روئے زمین پر آپ کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت ہے تو ابو بکر ہے۔ ابو بکر نے کہا روئے زمین پر اللہ کے رسول آپ کے بعد اگر کسی سے محبت ہے تو عمر ہے۔ ہم خود کہیں کہ خطا کس کی ہے؟ ہماری، اس سے دل جڑے رہتے ہیں۔ اور ایک گزارش آپ سے دوست عزیز لوگوں، ہمارے ماں باپ ہے، ہماری بہنیں ہیں، ہمارے بچے ہیں، ان سب کے ساتھ انشاءاللہ ہم اچھا سلوک کریں گے، کریں انشاءاللہ۔ ماں باپ پر کسی کو ترجیح نہ دینا، باپ پر خاص کر کے کسی کو ترجیح نہ دینا، ورنہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے قرب قیامت میں لوگ دوستوں کو خوش کریں گے اور ماں باپ کو ناراض کریں گے۔ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ امیر بنائے گئے، وہیں سے سیدھا چلے عمرہ کرنے کے لیے حرم، سارے حرم کے رؤسا استقبال میں کھڑے اور نابینا باپ دروازے پر ابو قحافہ کھڑے۔ ابو بکر نے دیکھا لوگ استقبال میں کھڑے، یا اپنا باپ کھڑا ہے، وہی سے دوڑ پڑے میرے ابا کہتے ہوئے جا کر اپنے باپ کو گلے لگ گئے۔ آج بچہ اگر آپ پڑھتا ہے نا تو باپ کا تعارف کرانے کو بھی ڈرتا ہے کہ بولنے کو یہ میرے ابا ہے۔ ایسا نہیں کرنا، زندگی میں ہمیشہ ماں باپ کی عزت اور وقار کو کیا کرنا، بڑھا کر رکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوان کو دیکھا کہ باپ کے پہلو میں چل رہا ہے اور میں اس کے آگے نہیں جانا، اس سے پہلے نہیں بیٹھنا، ان کا نام نہیں لینا، ان کو گالی نہیں دینا۔ تو اللہ کے رسول باپ کو کون گالی دے گا؟ کسی کے باپ کو گالی نہ دینا کہ پلٹ کے تمہارے باپ کو گالی دے دے۔ اور دو باتیں ابو ہریرہ نے فرمائے کھانے کے لیے بیٹھے اور گوشت والی ہڈی ہو
فرمایا اس کے باپ کی نظر گر جائے اپنا ہاتھ آگے نہ بڑھانا. اگلا جملہ کہا ایسی جگہ کھڑے نہیں رہنا اس کے آگے منڈیر نہ ہو کہ باپ کو ڈر لگا رہے شاید میرا بیٹا گرے گا. یعنی کوئی خوف کی چیز ایسی نہ کرنا جس سے باپ کو دلی تکلیف پہنچے. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, ماں کی عزت کو ہمیشہ برقرار رکھنا, ان کے مطالبات کو اپنے گھر والوں سے آگے رکھنا. وہ چٹان جو ہٹی تھی نا 3 آدمیوں کے لیے, اس میں سے ایک عمل یہی تھا. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, ابن عمر راوی ہے, فرمایا زندگی بھر میں بکریاں لے کر آتا, دودھ دھوتا تھا, سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو ملاتا تھا. ایک مرتبہ چارے کی تلاش میں دور نکلا, آنے میں دیر ہو گئی, میرے ماں باپ سو گئے, میں نے دودھ دھویا اور پھر آنے کھڑا ہو گیا, میرے بچے بلکتے ہوئے میرے قدموں میں رو رہے تھے, لیکن ماں باپ سے پہلے میرے پلانا کیا نہیں کیا. اس سے پتا چلا ماں باپ کے اوپر کبھی کسی کو ترجیح نہ دینا. کریں گے انشاءاللہ. اور آخری گزارش آپ سے, یہ ساری کارگزاریاں فقط اللہ کے لیے کرنا. کس لیے کرنا؟ اللہ کے لیے کرنا. دیکھو دلوں کے بھیدوں کو جاننے والے کون ہے؟ اللہ ہے. معاف کرنا, واقعات تو بڑے پیارے ہیں. کبھی بھی اپنے دل میں اللہ کے خیر کا صاحبان. ایک مثال دیتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کرتا خریدنا تھا تو دکان پر گئے. دکان والے نے دور سے دیکھ کر کہا امیر مومنین آ جاؤ. حضرت علی کی ایک پہچان یہ تھی کہ ان کی داڑھی مبارک ہے نا ناف تک تھی. کہاں تک تھی؟ ناف تک تھی. اور قد پستہ تھا اور ہاتھ میں کوڑا لے کر پھرتے تھے تاکہ بازار کے سارے معاملات ٹھیک ہوتے رہے. عجیب بات لکھی ہے کہ جیسے دکان پر گئے دکان والے نے پہلے پہچان لیا امیر مومنین آ جاؤ. حضرت علی نے دکان بدلی کیا. دوسرے دکان پر گئے کہ امیر مومنین آ جاؤ. حضرت علی نے دکان بدلی. کیوں؟ آج اس نے نسبت کو آواز دی ہے, میں نسبت سے فائدہ بھی نہیں اٹھانا چاہتا ہوں. آج ہم کیا کہتے ہیں, کس کی دکان پر جائیں, کون سا اپنا کام کرنے والا ساتھی ہے. شیخ صاحب سے ہم نے سنا معاملہ کرو اپنوں سے, احسان کرو غیروں سے. ابھی ہم معاملہ الٹا کرتے ہیں, معاملہ کرتے ہمارے وطنی بھائیوں سے, احسان کرتے اپنے ساتھیوں پر. ساتھیوں پر احسان کرنے میں اختلاف ہو جاتا اور معاملہ غیروں سے کرنے کی وجہ سے آج تک غیر اسلام کے قریب نہیں آئے. اس وجہ سے معاملہ کرے اپنوں کے ساتھ اور احسان کرے ہمارے وطنی بھائیوں کے ساتھ. آگے سنیے, حضرت علی اس دکان پر گئے جس دکان کے اوپر بچہ بیٹھا تھا. اس نے پہچانے نے حضرت علی سے دگنا قیمت لی. باپ نماز سے آیا, فرمایا کرتا چادر کیا ہوئی, فرمایا ایک شخص آیا تو لے گیا. پر کون تھا؟ ایسا قد تھا. ارے تو نے امیر مومنین کو لوٹ لیا. وہی سے چلا کرتا لے کر, فرمایا امیر مومنین بچے سے خطا ہو گئی, آپ سے ڈبل قیمت لی اس نے. اللہ حضرت علی نے کیا فرمایا, وہ دے کر راضی میں لے کر راضی, ہمارا معاملہ پورا ہو گیا. اس میں اب کوئی اور چیز بیچ میں نہیں آئے گی. یعنی استدلال یہ کیا ہے کہ جو عہدہ جو چیز اللہ نے دی ہے اس سے کبھی بھی فائدہ نہیں اٹھانا. ہر کام صرف کس کے لیے کرنا ہے, ہمیں اللہ کے لیے کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ. اور دوست عزیز بزرگوں, یہ جان و مال اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. یہ جان و مال اللہ کی دی ہوئی امانت ہے اور امانت کا حق ہے کہ اس کو کیا کرے, واپس کرے. میں دیکھتا ہوں احد کے میدان میں حضرت صفیہ سامنے سے دوڑتی ہوئی آئی. اللہ کے رسول نے فرمایا روکو. حضرت زبیر کہتے میں روکنے گیا, دیکھا تو میری والدہ تھی. جب میں قریب آیا تو میری والدہ نے مجھ کو دھکا دیا, میں نیچے گر گیا. تو میں نے کہا اللہ کے رسول نے منع کیا ہے, وہی رک گیا. لیکن کیا جملہ کہا, ہاں میں نے اپنے بھائی کے بارے میں یہ سنا ہے لیکن اللہ کے لیے کون سی بڑی بات ہے. حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ دنیا سے چلے گئے, اتنی چھوٹی کفن کی چادر تھی کہ سر ڈھانکتے تو پاؤں کھلتا تھا, پاؤں ڈھانکتے تو سر کھلتا تھا, لیکن پوری زندگی اللہ کے راستے میں لگائی. اللہ کے رسول نے فرمایا سر ڈھانک دو اور پاؤں کے اوپر اسخیر کے پتے ڈال دو. عبد الرحمن بن عوف اپنے دسترخوان پر حضرت حمزہ کو یاد کرتے تھے, روتے تھے کہ دنیا سے چلے گئے, اپنا جان و مال لگایا لیکن کسی نعمت سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا. مصعب بن عمیر کو پوچھے علماء سے, آپ کہیں آپ کو 40 دن بھیج رہے, آپ کو کہیں آپ کو 4 مہینے بھیج رہے, آپ کہیں گے 5 مہینے بیرون میں بھیج رہے, علماء کرام کو سال بھیج رہے. تو یہ مصعب بن عمیر کی ترتیب ہے. اللہ کے رسول نے حج کے موقع پر انہیں بھیجا تھا, جاؤ. یہ چلے گئے حج کے موقع پر اور مدینہ میں کام کرنا شروع کیا. اتنا کام مدینہ میں کیا کہ کوئی گھر ایسا باقی نہیں تھا جس گھر میں اسلام داخل نہیں ہوا. 1 سال کے بعد واپس آئے, اللہ کے رسول کو کارگزاری سنائے, فرمایا اللہ کے رسول مدینہ کے ہر گھر میں اسلام داخل ہو چکا ہے. آگے سنیے, آج تو ہماری جماعتیں ہیں نا مسجدوں میں ٹھہرتی ہے, آج کا زمانہ آگے آیا ایئر کنڈیشن میں ٹھہرتی ہے. انہوں نے سال لگایا اسد ابن زرارہ کے باغ میں چھپر کے نیچے, جب تک سعد نے معاذ ایمان نہیں لائے تب تک
छप्पर के नीचे इन्होंने जिंदगी गुजारी। जब ये ईमान लाए तो इनको अपने महल्ले में लेकर गए, लेकिन कितना लगाए बोलो? 1 साल लगाया, 1 साल। लेकिन बरकतें क्या हुई सुन ले। काब इब्न मालिक रजी अल्लाह अन्हु के बेटे अब्दुर्रहमान वो कहते हैं हमारे वालिद साहब हर अजान के बाद दुआ के लिए हाथ उठाते थे, या अल्लाह तो असद इब्न ज़ुरारा की मग़फ़िरत फरमा। मैंने हिम्मत करके पूछा, अब्बा क्या बात है, हर अजान की दुआ के बाद अब असद इब्न ज़ुरारा की मग़फ़िरत की दुआ मांगते हो? फरमाया असद इब्न ज़ुरारा वही है जो मक्का से कारी लेकर आए थे, इसका नाम मुसअब बिन उमैर था। इन्होंने मदीना में मेहनत की, इनकी मेहनत की बरकत से मदीना में जुमा कायम हो गया, जिसकी वजह से हम जुमा पढ़ने वाले हो गए। क़यामत तक जितना जुमा कायम होगा इसका सवाब असद इब्न ज़ुरारा और मुसअब बिन उमैर को मिलेगा। अल्लाह खैर का जरिया बनाते, लोग इनको बाद में भलाई के साथ याद करते, जिनके जरिए से अल्लाह दुनिया में खैर को अल्लाह कायम फरमा देते हैं। ये काम ऐसा नहीं है कि बगैर अल्लाह के रास्ते में जाना है, इस काम के जरिए से अल्लाह आलम में खैर कायम फरमाते। सऊदी अरबिया की जमात आई, मैं तर्जुमा करने बैठा था खारघर में, वैसे ऐसी निगाह आसमान की तरफ उठाई, शेख इलियास रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिया, ऐसे आंसू डिपडिपाते हुए नीचे आए। फरमाया कितनी कब्र के अंदर शेख इलियास रहमतुल्लाह अलैह को खैर मिलती होंगी, और उससे मजे से क्या कलमा का मन में मस्जिद नबवी में बैठकर फरमाया अल्लाह ये दुनिया तूने दी है हमको, दुनिया ये दुनिया हमसे वापस ले ले, और जो खैर हमसे ली है वो हमको वापस कर दे। वो खैर क्या थी? अल्लाह की दीन की मेहनत है, इसको लेकर आलम में फिरना, एक एक की खुशामद करना, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जितना हम फिरेंगे अल्लाह हमारे को उरूज देंगे, अल्लाह हमको बुलंदी नसीब फरमाएंगे, अल्लाह हमारी जहालत खत्म फरमाएंगे। ये शेखैन के जुमले हैं। सैयदना उमर को कहा फला कौम में जिहादपन है, सैयदना उमर ने कहा इनको अल्लाह के रास्ते में भेजो, इनका जिहादपन खत्म हो जाएगा। अबू बकर से अर्ज किया गया, अबू बकर ने कहा अल्लाह के रास्ते में भेजो, अल्लाह कौमों को अल्लाह बुलंद फरमा लेते हैं। इस वजह से आप भी नियत करें इंशाअल्लाह हम में से हर एक अल्लाह के रास्ते में जाएगा। इस वजह से हम नियत करें, जिनका साल लगा है उलमाए किराम वो नियत करें हम दूसरा साल लगाएंगे। हमारे साथी से हम गुजारिश करेंगे वो नियत करें इंशाअल्लाह आलम में जाएंगे अपने 5 माह लेकर। और दूसरी गुजारिश कर रहा हूं अपने 4 माह लेकर 4 जिहतों में फिर जाए। शेख ऐसे फरमाया करते थे, एक जिहत मशरिक है, एक मगरिब है, एक शिमाल है, एक जुनूब है, 4 जिहतों में 4 माह लेकर फिर जाओ। 4 जिहतों से आने वाले फितनों से अल्लाह आपकी हिफाजत करेंगे। और अगला जुमला कहा ऊपर की जिहत और नीचे की जिहत तुम्हारी बस की नहीं है, अल्लाह अपनी कुदरत से हिफाजत फरमाएंगे। इस वजह से बताए अपनी जात से 4 माह के लिए कौन तैयार है?